You're definitely someone who never deserves to be in jail, and yet you had to go through that experience. What did solitude teach you about yourself? Nothing. Nothing you did not. So you knew everything. I'm beyond self-reflection. If I was to give you a choice, کہ دیکھیں prime minister slot available ہے and there's 5 contenders for this position, who would you choose as prime minister? دیکھیں سب سے میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ جو سب سے اچھا نواز شریف کا دور تھا یا پاکستان کی حکومت کا جو سب سے اچھا دور تھا وہ 91 سے 93 تھا جب نواز شریف صاحب وزیر اعظم تھے اور انہوں نے بہت زیادہ لبرلائزیشن شروع کری. جتنی آج بجلی لگی ہوئی ہے اس کی آدھی بجلی نواز شریف نے لگائی. So if Bilawal had a freedom of hand to play, would he make a good prime minister? Yes, I think he would make a Over all the above. If he had freedom to play, let's say. دیکھیں آئی وڈ سے دس کہ بلاول ایز فارن منسٹر ڈیڈ این ایکسلنٹ جاب. اگر آپ پاکستان میں رہتے ہیں ایک 50 سال کا آدمی یا 50 سال کی مائی پاکستان میں رہتی ہے, اس نے چلو اسکول نہیں گئی, اس کو یہ پتا ہے کہ کم وقت اسکول میں بھی مجھے نہیں پڑھایا, ٹھیک ہے, میرے بچے کو بھی نہیں پڑھا رہے, اس کو پتا ہے کہ میرا بل بھی کٹ جاتا ہے, فلڈز آئے تو میرا گھر بھی دیر سے بنایا ہے, روڈ بھی ہمارا ٹوٹا ہوا ہے, ہمارا کوڑا بھی نہیں اٹھتا ہے, تو یہ لوگ دیں گے مجھے فری بجلی, یہ لوگ دیں گے مجھے روٹی سستی کر کے, بولے بس کر دے بھائی. Who would make a good finance minister other than you, obviously? Let's say Anybody but that. And I swear to you, all but PhDs ہوتے تھے نا, ABDs ہوتے تھے, all but dissertations, so ABD بولتے تھے, anybody but that. کہ پاکستان کے اندر آپ کی پاپولیشن اتنی بڑھ رہی ہے, I'll give you one example, کہ 80 لاکھ بچے پیدا ہوں گے سال میں, 2 کروڑ 60 لاکھ بچہ آپ کا آلریڈی اسکول کے باہر ہے, 80 لاکھ بچہ پیدا ہوگا, اس کو کدھر ڈالو گے اسکول میں؟ دس از ناٹ دا فرسٹ ٹائم جو آج چہیتے ہیں وہ کل غیر چہیتے تھے, اور جو آج غیر چہیتے ہیں وہ شاید کل آنے والے کل میں چہیتے بن جائیں. یہ پاکستان کی ہسٹری ہے. ہیلو اینڈ ویلکم ایوری ون ٹو ڈیجیٹیلز. آج میرے ساتھ ایک ایسی شخصیت بیٹھی ہوئی ہے جس کو کسی انٹروڈکشن کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے ان کو ایز فائنانس منسٹر دیکھا ہوا ہے اور آپ نے ان کو بہت سارے پوڈ کاسٹ میں بھی دیکھا ہوا ہے اپنے رائے کا اظہار کرتے ہوئے ان اے ویری آنیسٹ وے. مفتاح اسماعیل صاحب, ہاؤ آر یو ٹوڈے؟ Thank you so much for having me. I'm very good. Thank you. Thank you for joining us. آج I was preparing for this. I was thinking کہ what am I going to start with? I promised myself I will not start with Kokomos. But I want to start with a quote. But I want to start with a quote. I noticed آج میرے ایک دوست Moiz Jafferi ہیں, column لکھتے ہیں. He's a lawyer and he writes these really interesting columns. And he wrote something that really caught my attention. So I'll repeat that as a quote and we can start with that. He wrote, "We are engineering for a new government to be run by the same family that via engineering was replaced in the last election, using a hero who today stands as a prosecuted criminal based on the statement of a servant of his spouse's former spouse." Is this in a nutshell a summary of politics in Pakistan? پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ یہ موئز جعفری کو بڑا اچھا لکھنے آتا ہے. اور میں نے صبح اس کو میسج کیا, موئز نے مجھے خود یہ میسج جی بھیجا تھا, بالکل. تو میں نے اس کو میسج کیا کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے کو لکھنا سکھایا ہے, ماشاء اللہ, نیکسٹ لیول لکھنا سکھایا. اور ہمارے ایک اور دوست ہیں میرے, وہ بھی کہہ رہے تھے کہ یار یہ سینٹنس دیکھو, مطلب نیکسٹ لیول سینٹنس. Amazing. And in one sentence you have captured the essence of politics in Pakistan. This is not the first time جو آج چہیتے ہیں وہ کل غیر چہیتے تھے, اور جو آج غیر چہیتے ہیں وہ شاید کل آنے والے کل میں چہیتے بن جائیں. یہ پاکستان کی ہسٹری ہے. آپ دیکھ لیجئے کہ جب سے ضیاء الحق صاحب کا ماشاء اللہ ہٹا ہے, اس کے بعد یہ ریوالونگ چیئرز جو ہیں ہم دیکھ چکے ہیں بٹوین محترمہ بینظیر بھٹو صاحب اور جناب نواز شریف صاحب. 4 مرتبہ ان کی باری آئی, 2.5 3 سال کی. پھر ایک پوز آیا تھا مشرف صاحب کے دور کا, اور اس کے بعد سے پھر ہم نے دیکھا ہے کہ وہ اب گو کے 5 سال ملتے ہیں, لیکن 2 وزرائے اعظم کو ہٹایا گیا, نہیں ایک کو ہٹایا گیا پیپلز پارٹی کے زمانے میں, پھر نواز شریف صاحب کو بھی چھوڑا گیا. جب نواز شریف صاحب کو جیل میں ڈالا تو خان صاحب لڈو کھا رہے تھے اس وقت, یا رسگلے یا گلاب جامن. تو آج اور وہ بڑا اس زمانے میں ARY نے وہ بڑا برا نکالا تھا. انفیکٹ عمران خان کے کیمپین گانا تھا نیکسٹ اسٹاپ ادیالہ. ہم جیسے لوگ بھی ادیالہ چلے گئے اس میں بے گناہ.
لیکن خان صاحب کو یہ سمجھ تھی کہ گورننس جو ہے وہ صرف دوسروں کو جیل میں ڈالنے کے لیے ہوتی ہے. لیکن وہ کہتا ہے نا کہ اف یو رائڈ اے ٹائیگر یو اینڈ اپ you cannot get off, you end up in his stomach. That tiger will maul you. So آج جو ہے وہ مشکلیں خان صاحب کے پارٹی کے اوپر بہت زیادہ ہیں. شاید اتنی مشکلیں اور پارٹیوں نے نہیں دیکھی. 18 میں ہم نے بھی بہت برا حال دیکھا ہے, اور تو آج ان کے اوپر بہت زیادہ مشکلیں ہیں. لیسن جو ہم کو سیکھنا چاہیے وہ ایک کہ کسی ایک کے اوپر بھی مشکل نہ ڈالو تاکہ اللہ آپ کے اوپر بھی مشکل نہ ڈالے. اور لیسن ہم سب کو یہ سیکھنا چاہیے کہ ہم جیسے چارٹر آف ڈیموکریسی بناتے ہیں. چارٹر آف ڈیموکریسی اس لیے بنانی چلتی ہے کہ ہم آئین پہ تو عمل کر ہی نہیں رہے ہوتے, تو ورنہ تو آئین کے اندر بھی چارٹر آف ڈیموکریسی ہے. تو پھر آپ بولتے ہیں چلو ہم ایگریمنٹ کر لیں. تو بے نظیر بھٹو صاحب اور نواز شریف نے ایگریمنٹ کر لیا. وہ ایگریمنٹ فوراً توڑ بھی دیا تھا اللہ کی مہربانی سے, لیکن اور جب جس پارٹی کو موقع ملا انہوں نے توڑا ہے وہ ایگریمنٹ کو. لیکن جو وہ اگر آپ چارٹر آف ڈیموکریسی پہ بھی ایگریمنٹ کرتے ہیں تو 2 یا 3 سیاسی لیڈران سمجھ لیجیے آج عمران خان, نواز شریف اور بلاول بھٹو صاحب ایک ایگریمنٹ کر لیتے ہیں, تو جو قوتیں ہیں, مقتدر حلقے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں, وہ کوئی اور چوتھا آدمی کھڑا کر لیتے ہیں. عمران تو باہر سے انہوں نے کھڑا کیا تھا نا, عمران کا پروجیکٹ جو کہ کافی عرصے سے چلا ہوا 20 سال کا پروجیکٹ, تو اور لے آتے ہیں. لہٰذا ہم کو یہ کرنا طاہر القادری واز اے پروجیکٹ ان بٹوین. القادری واز اے پروجیکٹ, اور ہم کو یہ کرنا چاہیے کہ ہم آئین پہ سب عمل کریں. اور جو ری امیجننگ میں 1 سال سے بات کر رہے ہیں کہ یہ صرف سیاستدانوں کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ اس کو حل کر سکے, جو کہ ان کو بالکل تھوڑا سا جمہوری اقدار جو ہیں وہ اپنانے ہوں گے, جو کسی سیاسی پارٹی میں نہیں اپنائے گئے ہیں. لیکن اب وہ خود بھی جمہوری اقدار سے اپنائیں, خود یہ وہ نہ بنے جو بن جاتے ہیں پونس, وہ نہ بنے. لیکن ساتھ ساتھ ایک گرینڈ نیشنل ڈبیٹ ہونی چاہیے کہ یار 75 سال میں ہم یہ اقتدار کی گیم کھیل رہے ہیں کہ کون اقتدار میں ہوگا, کون باہر ہوگا, کون اندر ہوگا. اور جو اصل کام ہے گورننس کا وہ حکمرانی نہیں ہوتی, وہ عوام کو تھوڑی بہت خدمات دینی ہوتی ہیں. آپ اتنے اربوں روپے کا, ہزاروں اربوں روپے کا ٹیکس لیتے ہیں تو کچھ اس کے عوض تو دیجیے. اب اگر 75 سال میں ہندوستان سے بھی آپ پیچھے رہ گئے, بنگلہ دیش سے بھی آپ پیچھے رہ گئے, شری لنکا سے بھی آپ پیچھے رہ گئے, نیپال سے بھی آپ پیچھے رہ گئے, تو آپ نے لوگوں کو تو کچھ بھی نہیں دیا. یہ آپ اپنی گیم کھیلتے رہیں, ایلیٹس ڈرائنگ روم کی گیمیں ہوتی ہیں, سب کو اخبار پڑھتے ہیں, مستی مذاق ہوتی ہے, لیکن وی ہیو ناٹ ریئلی ڈن اینی تھنگ ریئل. سو واٹ جسٹ ٹو کم ٹو موئز, I mean it's a farcical really system right now. How do you fix that system? I think you talk. To who? Who talks to who? Everybody talks to everybody else. دیکھیں یہ the thing is کہ ایک جو ہم چاہ رہے تھے کہ الیکشن سے پہلے ہو, لیکن اب الیکشنس ہو گئے, ٹھیک ہے, اللہ نے چاہا تو 8 تاریخ کو الیکشنس ہوں گے. اینڈ ایز از لائکلی کہ نواز شریف صاحب کی پارٹی جو ہے وہ لارجسٹ سنگل پارٹی ہوگی, پروبیبلی کولیشن گورنمنٹ بنائے گی, مے بی خود سے بنا لے گی حکومت. تو اس بار نواز شریف کو 40 سال بھی سیاست میں ہو گئے, ایٹ دا ویری ٹاپ, ہی از دا سینئر موسٹ لیڈر. اٹ از ناؤ ہز responsibility as a Pakistani, as a true patriotic Pakistani, which he is. I know this for a fact. کہ دل کا درد ہے, پاکستانیوں کا درد ہے اس کے دل میں, کہ وہ سب کو بلائے. کوئی بھی نو گو پرسن نہیں ہونا چاہیے. Including yourself? میں تو خیر نہیں, مطلب یہ کہ سیاسی لیڈران کو بلائے. تو آپ بھی تو لیڈر تھے. میں میرا ہیفٹ وہ نہیں ہے نا, مطلب یہ کہ عمران خان ہیں, بلاول بھٹو زرداری ہیں, MKM والے ہیں, میاں مولانا فضل الرحمان ہیں, جو بڑے بڑے لیڈران ہیں, ان کو آپ بلائیں 5 6 7 کو. آپ جوڈیشری کے بھی لوگوں کو بلائیں, جو ریٹائرڈ ججز ہیں ان کو بلائیں, جو دونوں طرف کے ججز تھے, جو ہم خیال تھے اور جو دوسرے ججز تھے جو غیر ہم خیال تھے, آئی گیس. اسی طرح آپ افواج پاکستان کو بھی بولیں کہ یار آپ بھی آئیں, یا اپنے کچھ نمائندے بھیجیں, بیوروکریسی کو بھی بھیجیں, علماء کرام کو بھی بلائیں, بزنس مینوں کو بھی بلائیں, میڈیا کے لیڈران کو بلائیں. بولیں دیکھو یار, ہم جو مقتدر لوگ ہیں, جو انفلوئنشل لوگ ہیں پاکستان کے, ان کے لیے تو پاکستان بہت اچھا ہے. آپ کو 20-25 ہزار روپے میں گھر میں ماسی ڈرائیور مل جاتا ہے, آپ کی زندگی آرام ہو جاتی ہے. لیکن کم وقت اس ماسی کے بچوں کا کوئی حال نہیں ہے, اس ڈرائیور کے بچوں کو کوئی تعلیم نہیں ہے. تو کیا ہم نے زندگی بھر ان کو غریب رکھنا ہے, یعنی کہ اپنے ملک کو غریب رکھنا ہے, یا آگے آنا ہے؟
تو یہ 75 سال ہم نے ضائع کر دیے سمجھ لو. اگلے 75 سال کا پاکستان کا ایک چارٹر ہونا چاہیے کہ ہم پاکستان کو کہاں لے کے جائیں گے اور اس کے لیے آج کیا اقدام اٹھانے ہیں وہ اٹھانا شروع کریں. ابھی ریسنٹلی میں بلوچستان میں گیا تھا تو آئی میٹ سم پیپل دیٹ سیڈ بلوچستان ہیز اے لاٹ آف ایشوز. ٹھیک ہے, وہاں پہ فیکشنز بہت ہیں, دیر از اے لاٹ آف آؤٹ سائڈ انفلوئنس, اسکرمشز ہوتی ہیں, ابھی بھی چیزیں کچھ آگے پیچھے چل رہی ہیں وہاں پہ. اینڈ دیر واز اے ملٹری پرسن ہو سیڈ دیٹ, آئی سیڈ کہ ہاؤ لانگ ول اٹ ٹیک ٹو سالو بلوچستان. ہی سیڈ دیکھیں اٹس ٹیکن 75 years to get to this point, which is negative, right? It will take another 75 to reach zero. Because to undo everything that has been done, پورے 75 سال لگیں گے, کیونکہ اتنا ٹائم تو گزرنا پڑے گا, اور پھر اس کے بعد آپ آگے کی سوچ سکتے ہیں کہ ہم بہتری کیسے لائیں. میرے دماغ میں ایک دم بات آئی کہ میں نے کہا اگر بلوچستان کی یہ بات کر رہا ہے, ٹھیک ہے, اینڈ اٹس ناٹ ون پرسن ہو شیئرز دیٹ ویو, کیا یہ ویو پاکستان پہ بھی اپلائی کرے گا کہ اگر ہم آج سے بات شروع کریں گے اٹ ول ٹیک another 75 years for us to get back to zero before we can think of progress? نہیں, آئی ایم ناٹ سو پیسمسٹک. آئی تھنک سیریسلی میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے جو مسائل ہیں, جو انٹرنل پولیٹیکل ایشوز ہیں, جو ہمارے بلوچ بھائیوں اور بہنوں کے مسائل ہیں, مسنگ پرسن کا ایشو ہے کہ ان کے ذہن میں بہت ہے, ایک جو انٹرفیئرنس ہوتی ہے ان کی پالیٹکس میں فرام آؤٹ سائڈ بلوچستان, یہ ان کو بڑا پریشان کرتا ہے. لیکن آن دا ادر ہینڈ جو گورنمنٹ پاکستان جو فنڈنگ دیتی ہے بلوچستان کو, دیٹس ایکچولی مور دین فیئر. ایسا نہیں ہے کہ ان کو پیسے نہیں ملتے بلوچستان گورنمنٹ کو. But does it reach the right places? وہ ایک بڑا چیلنج ہے. دیکھیں اب مثال کے طور پہ میں ہر جگہ یہ کہتا ہوں, رفیع اللہ کاکڑ صاحب نے بتائی بات, انہوں نے اپنے کاغذ میں بھی لکھی, پہ بڑا اچھا پرچہ انہوں نے نکالا ہے کہ 3000 اسکولیں جو 2013 کے بعد بنی ہیں, اس میں سے 2700 اسکولیں بند رکھی ہیں. یعنی کہ 300 اسکول چل رہے ہیں 3000 میں سے, جو 13 کے بعد بنی ہے. 13 کے بعد بنی اس لیے کہ آپ نے کانٹریکٹروں کو پیسے دینے سے. صحیح ہے. سو آپ 400 ارب روپیہ بلوچستان کو دیتے ہیں, آپ 500 ارب روپیہ دے دیں, نہ ادھر تعلیم بڑھے گی, نہ ادھر مسائل حل ہوں گے, وہ بھی چوری ہو جائیں گے. سارا ایڈمنسٹریشن ایشو ہے وہاں پہ. جو ایڈمنسٹریشن ایشو سے زیادہ کرپشن ہے, اور کرپشن اس لیے ہے کہ آرگینک پولیٹیکل لیڈرشپ کو نہیں آنے دیا جا رہا. ان آرگینک لوگوں کو جب آپ بٹھاتے ہیں, جب آپ تو پھر وہ گڑبڑ ہوتی ہے. کیوں بٹھاتے ہیں ان آرگینک لوگوں کو؟ ان آرگینک لوگوں کو ہم اس لیے بٹھاتے ہیں کہ وہ پھر ہم سمجھتے ہیں it's a cat and mouse problem. The thing is that there are, maybe say 1,000 people in the mountains who are doing terrorism, BLA, جو بھی ان کے ہیں, یہ مطلب this is the real problem. اور کسی کو اچھا لگے کہ نہیں لگے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ they are also helped by our neighbor to the east. اس میں کوئی میرے ذہن میں دو رائے نہیں ہے کہ 1000 آدمیوں کو روز کے 3 لاکھ کا روٹی دینا امپاسبل ہوتا ہے کسی بڑے آدمی کے لیے بھی, تو کوئی فورن پاور اس کی ہیلپ کر رہا ہے, اس میں بھی کوئی ڈاؤٹ نہیں. آئی بلیو دیٹ. اور وہ اتنے غریب ہیں کہ وہ فورن پاور کی اسسٹنس لینے کو تیار ہیں. غریب کی بات نہیں ہوتی ہے, غریب ہر جگہ میں. ایسے حالات ہم نے پیدا کیے ہیں کہ وہ فورن پاورز کی طرف جاتے ہیں. فار ایگزامپل, اگر ہم ایسے حالات پیدا نہ کریں, if they feel not alienated from society, right, if they don't feel disenfranchised from society, they will not go to somebody else. اگر آپ کا بچہ آپ کے پڑوسی کے گھر پہ جا کے کہ دسترخوان پہ کھا رہا ہے, تو ذرا آپ بھی سوچیں نا کہ آپ اس کو پیار کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں اتنا جتنا وہ مانگ رہا ہے. اگر آج وہ بچہ تھوڑا کمزور ہے تو اس کو تھوڑا زیادہ پیار کر لو, مطلب ٹھیک ہے. لیکن ہم کیا کرتے ہیں, اور یہ بھی اگین جتنے بھی لوگ ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں, سارے سنسیئر ہوتے ہیں. دے ریئلی وانٹ ٹو برنگ بلوچستان ان دا نیشنل مین اسٹریم. آئی ہیو نو ڈاؤٹ اباؤٹ دا نیت. لیکن جو بیسک مسئلہ ہے کہ وہ ہم کو ان کو قومی دھارے میں لانا ہے ان کے ٹرمز پہ, وہ ہم کو کرنا ہوگا. کہیں کہیں تھوڑا سا دل بڑا کرنا ہوگا, کہیں کہیں نظر انداز چیزیں کرنی ہوں گی, جو یہ کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم جو ہم نہیں کرتے پاکستان میں, اور یہ مسئلہ ہے پاکستان کا, ویدر اٹس بلوچستان, کے پی, سندھ, پنجاب, ہر جگہ پہ, ہم جو ریئل ریفارمز ہیں وہ نہیں کرتے. ہم پیچ لگا دیتے ہیں, پیوند لگا دیتے ہیں, اور کوشش کرتے ہیں کہ یار یہ ابھی تو یہ معاملہ چلے, اس کے بعد دیکھیں گے. حالانکہ اگر آپ بلوچستان میں ظاہر ہے کہ جو اگر آپ 400 ارب روپے وفاق دیتی ہے, بلوچستان کا اپنا تو کوئی خاطر خواہ وہ نہیں ہے, اس کے علاوہ اور گیس وغیرہ کی رائلٹی ملتی ہے. یہ جو پیسے ان کو ملتے ہیں, اگر اس میں سے کچھ چوری ہو رہے ہیں جیسے 100 ارب روپیہ, تو 100 ارب روپیہ تو بہت پیسہ ہوتا ہے نا. تو وہ جو ان کو پیسے مل رہے ہیں, جن کو جو اسکولیں بنا رہے ہیں لیکن جس میں کوئی گوشت اسکول بن رہی ہے, جو کانٹریکٹرز ہیں روڈ بنا رہے ہیں, دیگر چیزیں کر رہے ہیں, ان کا تو بڑا اسٹیک ہے کہ سسٹم اس طرح چلے, فائدہ ان کا بالکل. تو پھر ہم کو بڑا لمبا ریفارمز کرنے ہوں گے.
ہم کو ری تھنک کرنی پڑے گی حکومت کو. مثال کے طور پہ میں آپ کو بتاؤں کہ ہم 5,000 روپیہ بلوچستان حکومت خرچ کرتی ہے فی بچہ پر منتھ, یعنی کہ 60,000 روپے بچے پہ خرچ کرتی ہے سال کا تعلیم کا, اور 60% بچے بلوچستان کے اسکول میں نہیں ہیں. تو پیسے کہاں جا رہے ہیں؟ جو بچے اسکول میں ہیں وہ نہ میتھ میں پاس ہوتے ہیں نہ سائنس میں پاس ہوتے ہیں, اور 78% پاکستانی بچہ, اور بلوچستان کا نمبر اس سے برا ہی ہوگا, وہ 2 جملے نہیں پڑھ سکتا 10 سال کا بچہ کسی بھی زبان میں. 78% بچہ نہیں پڑھ سکتا. 78% Pakistani children at the age of 10 are not able to read age-appropriate sentences, 2 sentences in any language. اگر وہ سندھی پڑھ رہا ہے یا اردو پڑھ رہا ہے یا انگریزی پڑھ رہا ہے, جو بھی زبان وہ پڑھتا ہے, جو سب سے اچھی زبان ہے اس کی, اس زبان میں وہ 2 جملے نہیں پڑھ سکتا ایج اپروپریٹ. یہ نہیں کہ آپ غالب کے شعر پڑھا رہے ہیں اس کو, آپ اس کو مطلب بیسک جملے لکھ کے دے رہے ہیں, وہ بچہ صحیح نہیں پڑھ سکتا. So that means 22% لٹریسی ریٹ ہوا ایک طرح سے. لٹریسی ریٹ تو اس سے زیادہ ہے, لیکن ابھی 10 سال کے بعد بھی بچہ پڑھ لیتا ہے. لیکن 10 سال کا بچہ, ہمارا پاکستانی 10 سال کا بچہ 78% جو ہے وہ 2 جملے نہیں پڑھ سکتا. بلوچستان میں شاید یہ 85% کا نمبر ہو. تو ایک ریفارم یہ ہوگا کہ یار آپ یہ کہیں کہ بھائی ہم گورنمنٹ کی اسکولوں سے جو بچہ جا رہا ہے پرائیویٹ اسکول میں ڈالنا چاہ رہا ہے, ہم اس کو 5,000 روپے دے دیتے ہیں مہینے کے. اگر آپ کے 4 بچے ہیں ہم آپ کو 20,000 روپے دیتے ہیں, اگر وہ بشرط ہے کہ وہ اسکول جا رہا ہو, اسکول پاس کر رہا ہو, اس کی رپورٹ آ رہی ہو. تو آپ فیملی کو فنڈز ڈائریکٹ ڈسبرس کریں, ڈائریکٹ اسکول کے فنڈز, اسکول لائک اے BISP program but for schooling up to 5,000 rupees in Balochistan, because this is what Balochistan government is spending. اگر اس کو گورنمنٹ کے اسکول میں بھیجنا ہے تو بھیجے, بالکل اچھی بات ہے. پنجاب میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ بڑا ڈسپرشن ہے پنجاب کے اندر. کچھ گورنمنٹ اسکولیں بڑی اچھی ہیں اور کچھ گورنمنٹ اسکولیں بہت بری ہیں. تو اچھی اسکولیں چلتی رہیں گی, ادھر ٹیچرس کو تنخواہ بھی ملے گی اور سب کچھ ہوگا. جو بری اسکولیں ہیں گورنمنٹ کی, ادھر وہ تو ویسے ہی ختم ہو جانی چاہیے, کیونکہ آپ بچوں کو نہیں پڑھا رہے, آپ تو صرف وہ نوکریاں دے رہے ہیں, تو وہ بچے کہیں نہ کہیں پہنچ جائیں گے. آپ کو میں ایسے بتاؤں کہ جتنے پیسے ہم بلوچستان کو دیتے ہیں نا, ان حکومت کو سے جو وفاق فیڈرل ٹرانسفر کرتا ہے, اس پیسوں سے ہم 12,000 روپے فی بلوچ ہاؤس ہولڈ کو دے سکتے ہیں پر منتھ, کیش فی بلوچ ہاؤس ہولڈ. I shouldn't say بلوچستانی ہاؤس ہولڈ which includes پشتون, جس کو سیٹلرز کہتے ہیں, پنجابیز اینڈ مہاجرز اینڈ بلوچ, یہ تینوں یا بروئی یا جتنے بھی ایتھنیسٹیز ہیں بلوچستان میں, ہر خاندان کو, ہیڈ آف ہاؤس ہولڈ ویمن کو اگر ہم 12,000 روپے مہینہ دیں تو یہ پیسے سے ہم حکومت چلاتے ہیں. اگر ہم آدھے پیسے کر دیں حکومت کے اور آدھے آئی گارنٹی جو ضائع ہو جاتے ہیں, تو 6-7 ہزار روپے آپ ہر گھر میں. What's stopping the finance ministry from doing that? نہیں, فائنانس منسٹری cannot do this. Okay, sorry, what's stopping people to create laws to allow the finance ministry to do that? یہی میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں نا کہ مطلب یہ تو خیر اتنا تو شاید اتنی بات تو مفتاح کی نہیں مانی جائے گی کہ کیش ٹرانسفر کر دو ان کو. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر آپ ایک چھوٹے شہر میں, چھوٹے گاؤں میں 12,000 روپے عورتوں کو دینا شروع کر دے, ہاؤس ہولڈ عورتوں کو, وہ گھر چینج ہو جائے گا, وہ علاقہ چینج ہو جائے گا, ادھر خوشحالی آ جائے گی. میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں, مطلب ادھر بھوک مٹ جائے گی, بہت ساری چیزیں ہو جائیں گی. اور یہ مطلب یہ جیسے ہم بسک کے اندر 400 ارب روپے دیتے ہیں, میں سمجھتا ہوں 11-1200 ارب روپے دینے چاہیے, 1% یا کم از کم 1% آف GDP دینی چاہیے, 1100 ارب روپے. So you think the BISP program is a good program? It's a good program. It has to be expanded. There are a couple of things I would say کہ یار کسی کو 5 یا 10 سال سے زیادہ پیسے نہیں ملنے چاہیے. نیکسٹ کسی کو لے آنا چاہیے اور جس کو دے دیے. آئی تھنک کہ ان کے بچوں کو ایک ہنر ضرور دینا چاہیے. جس خاتون کو آپ دے رہے ہیں, اگر یہ خود مطلب لیٹس سے شی از لیس دین 50 years old, تو اس بہن کو ہنر دے دیں. اف شی از بیونڈ 50, 55, 60 سال کی, اب اس کو کیا ہنر دیں گے؟ تو پھر اس کی کسی بچی کو یا بچے کو ہنر دے دیں, کوئی میکینک بنا دیں, کوئی سلون کھول دیں, کچھ بھی مطلب کچھ بھی کوئی ٹریننگ دے دیں. ہوتا یہ ہے کہ جب یہ فلڈز آئے تھے, اور اس نے میرا دماغ ہلا کے رکھ دیا ایکچولی, فلڈز لائے تو میں NESPR کے ڈیٹا کے بارے میں خود بھی دیکھتا تھا, لوگوں سے پوچھتا تھا. NESPR, ہاں, یہ NESPR ہوتا ہے, یہ نیشنل اکنامکس سروے ہے. اوکے, سوشیو اکنامک, نیشنل سوشیو اکنامک سروے رپورٹ. اب اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ہم معلوم کرتے ہیں کہ ہر ڈسٹرکٹ میں, ہر ڈویژن میں لوگوں کی آمدن کیا ہے. اور پاکستان میں اگر شاید 4 کروڑ ہاؤس ہولڈ ہیں تو 3 کروڑ اور 10-20 لاکھ ہاؤس ہولڈس کی انہوں نے میپ کرا ہوا ہے. سندھ اور بلوچستان کے بہت سارے ایسے ڈسٹرکٹس تھے کہ جہاں پہ 60% لوگ جو ہیں نا, ان کی خاندانی انکم 27,000 روپے سے کم ہوتی تھی. یعنی کہ 35,000 روپے کی انکم میں ڈھونڈتا تھا تو 80% پہ پہنچنا پڑتا تھا.
اب اگر پورے ڈسٹرکٹ کے اندر 27,000 روپے سے کم انکم ہے 60% لوگوں کی، تو اس ڈسٹرکٹ میں نہ کوئی کامرس ہو سکتا ہے، نہ دکان کھل سکتی ہے، نہ کوئی کار ڈیلرشپ کھل سکتی ہے، نہ کوئی اور چیز ہو ہی نہیں سکتی. تو ایک دم بیسک بیچارے زندگی اور موت کی کشمکش میں رہ رہے ہیں. مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ $100 بھی نہیں ہوتے ہیں ان کی انکم پورے مہینے کی. نہیں 27,000 روپے از لیس دین $100. جی. سو مطلب فیملی آف 6 مطلب اینڈ اے فیملی آف 6 اس میں کیش انکم تو بہت ہی کم ہوتی ہے. اس کے اندر مطلب امپیوٹ بھی کر لیں اگر آپ انکم. سو دا تھنگ از کہ یہ بڑا غریب ملک ہے. اچھا اس میں ایک اور چیز آئی وانٹ ٹو ٹچ آن. بلوچستان میں if the income level is so low اور پھر آپ کو جو فنڈنگ از ناٹ ریچنگ the people, there's a big problem of smuggling in Balochistan. پورا جو سی پیک کا روڈ ہے is being used for smuggling Irani fuel. It is used for smuggling all types of things. Vehicles are smuggled, electronics are smuggled. مطلب smuggling is prevalent in Balochistan. Is this another way to tackle that issue as well? کیونکہ اور تو کوئی طریقہ سمجھ نہیں آتا کیونکہ people need to make money there. Are you saying کہ by dispersing funds directly to people, do you think you can tackle the smuggling problem as well? ظاہر ہے کہ اگر لوگوں کو آپ جو اسمگلنگ سے جو لوگ پیسے کماتے ہیں، فرسٹ آف آل یہ کوئی بہت مطلب تھوڑا سا بہت زیادہ وائڈ اسپریڈ نہیں ہے اس کی جو آمدن ہوتی ہے. اس میں چند خاندان جو ہیں وہ بہت زیادہ پیسے ان کو ملتے ہیں. مطلب حکومت پاکستان کا یہ اسٹیمیٹ ہے کہ ہم 200 ارب روپے سے زیادہ کا صرف PDL پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی اس کو ختم کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ہم کو کوئی ایسا طریقہ کر لینا چاہیے کہ اگر پیٹرول آ بھی رہا ہے ڈیزل انڈیا سے ایران سے، تو ہم کو کوئی بارڈر پوسٹ کر لینی چاہیے اور وہاں پہ، اور یہ بارڈر سے تھوڑا سا دور پوسٹ کر لینی چاہیے کہ تم آؤ ڈیزل کے پیسے دے دو ہم کو. But they are going through check posts and they are currently doing that. PDL کی کوئی تھوڑی سی پوسٹ آ جائے گی اس ڈسٹرکٹ کے اندر، جو بھی پیٹرول ڈیزل اس ڈسٹرکٹ سے جائے گا اس پہ ہم 60 روپے اور لے لیں گے وٹ ایور. کچھ کوئی طریقہ، اور وہ لے بھی رہے ہیں پیسے چیک پوسٹ پہ، لیکن مطلب حکومت کے خزانے میں نہیں جا رہے. لیکن دیکھیں میں خدا نخواستہ یہ پوری قوم کو وہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ پوری قوم کو اسٹائپنڈ پہ یا وظیفہ دار بنا دیں، یہ نہیں کہہ رہا ہوں میں. ٹھیک، میں تو ایک مثال دے رہا تھا آپ کو کہ یہ وظیفہ اگر آپ دے دیں تو یہ حکومت کے خرچوں سے اور چیزیں چینج ہو جائیں گی. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم آئی تھنک کہ بیسٹ شوڈ بی انکریزڈ. اور میں یہ بھی نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ بلوچستان کے غریبوں کو پنجاب کے غریبوں پہ یا سندھ کے غریبوں پہ یا کسی اور جگہوں پہ غریبوں کو پریفرنس دیں. غریب تو غریب ہوتا ہے، جس بچے کو کھانا نہیں مل رہا ہوتا ہے، چاہے وہ پنجابی ہو یا چاہے وہ بلوچی ہو، ہوتا تو اتنا ہی ہے. ٹھیک ہے، ہم کو تو ہر پاکستانی کو برابر دیکھنا ہے. لیکن ہم نے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ادھر بھی بزنس شروع کریں. لیکن وہ ساری چیزیں کرنے کے لیے، لیکن اس وقت جو بلوچستان میں جو اصل مسئلہ ہے وہ سیاسی مسئلہ ہے جس کو ہم کو فکس کرنا پڑے گا. اور ایک مرتبہ سیاست ان کی فکس کر دیں گے تو انشاءاللہ گروتھ خود بخود آ جائے گی. اگر میں بلوچستان سے نکل کے نیشنل لیول پہ آؤں، اب ود ان اے ویک ویل نو دا فیٹ آف دس کنٹریز نیکسٹ 5 years. اپنا الیکشنز ہو رہے ہیں. ٹیکنگ سورٹ آف if I was to give you a choice کہ دیکھیں پرائم منسٹر سلاٹ اویلیبل ہے اینڈ دیر از 5 contenders for this position, right? So there's the usual suspects ہیں آپ کے. نواز شریف ہیں، زرداری ہیں، ٹھیک ہے، آپ کے پاس شہباز شریف موجود ہیں، مریم نواز موجود ہیں، بلاول موجود ہے اس دفعہ، ٹھیک ہے. If you had to select one for the next 5 years who could help turn things around, who would you choose? And it's your choice. Who would you choose as prime minister? مجھے مطلب یہ ضروری تو نہیں کہ مجھے ان 5 میں سے کیوں چوز کرنا پڑے گا. بیکاز دیکھیں مطلب چوائس ہمارے پاس ان 5، اگر ان 5 میں سے چوز کرنا ہے, who would you pick if you had to pick from these 5? Probably one of the two brothers, Nawaz Sharif or Shehbaz Sharif. So why do you say one of them? Okay, between the two, which one? It's a forced choice. I'd say Nawaz Sharif. Why would you pick Nawaz Sharif? Because final decision making Muslim League نون کے اندر نواز شریف ہی ہے. تو اگر آپ نواز شریف کو چوز نہیں کرتے اور شہباز شریف کو چوز کرتے ہیں تو پھر نواز شریف صاحب کی بہت انپٹ آتی ہے اور کبھی کبھی ان کو سارا بیک گراؤنڈ نہیں پتہ ہوتا ہے. تو اٹس بیسٹ کہ نواز شریف کو چوز کر لیں تاکہ ان کو سارا بیک گراؤنڈ پتہ ہو تو وہ اچھی چوائسیز کر سکیں خود. And has he been better for Pakistan than any of the other leaders in the last 30 years? Yes. In what way? جب 2013 میں نواز شریف کی حکومت آئی تھی, اینڈ آئی ووڈ انکلوڈ
ایون عمران دیکھیں سب سے میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ جو سب سے اچھا نواز شریف کا دور تھا یا پاکستان کی حکومت کا جو سب سے اچھا دور تھا وہ 91 سے 93 تھا جب نواز شریف صاحب وزیر اعظم تھے اور انہوں نے بہت زیادہ لبرلائزیشن شروع کری. یہ اکیلا میں نہیں کہتا ہوں, اور بہت سارے لوگ ہیں کہ لبرلائزیشن کو کری, بینکوں کو پرائیویٹائز کیا, دیگر چیزیں کری. وہ چیز پھر وہ 97-99 بھی نہیں کر سکے, اور وہ چیز وہ 13 سے 18 میں بھی نہیں کر سکے. لیکن 13 سے 18 میں نواز شریف نے کہا تھا 13 میں آ کے کہ میں پاکستان میں بجلی لگا دوں گا, اور جتنی آج بجلی لگی ہوئی ہے اس کی آدھی بجلی نواز شریف نے لگائی ہے. 2 بتی اگر کہیں جل رہی ہوتی ہیں تو 1 بتی اس پاور پلانٹ سے چلتی ہے جو نواز شریف نے لگائی ہے. دیٹ از ناٹ ٹو سے کہ ایوری تھنگ از پرفیکٹ, ٹھیک ہے, کچھ ہم نواز شریف صاحب سے یا مسلم لیگ نون سے, جس میں میں بھی شامل تھا, غلطیاں بھی ہوئی ہیں. آئی تھنک کہ جو میں ہمیشہ سے کہتا رہا تھا کہ ایکسچینج ریٹ کو آپ نے فریز کر کے رکھا ہوا تھا, جس سے ہماری ایکسپورٹس ٹو جی ڈی پی 13.5% سے گر کر 8.9% پہ آ گئی. تو جو بجلی گھر ہم نے لگائے, جس بجلی گھروں سے ہم کو اس ملک کی صنعت چلانی تھی, جس سے برآمدات بڑھتی اور غیر ملکی ذخائر آتے ہمارے پاس, فورن ایکسچینج آتا, اور وہ بیرونی ذخائر سے ہم یہ بجلی کے بلوں کے بھی بل بھرتے, جو باہر بھیجنے ہوتے ہیں وہ سب کچھ کر لیتے. ہم نے کیونکہ یہاں پہ کنزمپشن لیڈ اکانومی رکھی اور ایک ڈالر کو فکس رکھا, مثال کے طور پہ اس زمانے میں پیٹرول بھی سستا ہو گیا تو ہم نے وہ ساری چیزیں پاس آن کر دیں. تو ہوا یہ کہ ہم نے یہ بجلی کے بلز, بجلی جو گھر تھی نا, اس کے لیے ہم نے شادی گھروں کو چراغاں کر دیا. گھروں میں اے سی لگ گئے لیکن فیکٹریوں کو نہیں لے کر آئے. اس میں کچھ گیس اور بجلی کی پرائسنگ کے اندر بھی ہم نے غلطی کی کہ جس طرح ہم کو آہستہ آہستہ ان کو بجلی کی طرف لے کے جانا تھا صنعتوں کو. اور زیادہ تر نواز شریف کی جو فیکٹریاں آئی ہیں, جو بجلی گھر لگائے, وہ آخری 4 مہینوں میں آئی ہیں. میاں صاحب کو تو بیچارے کو ہٹا دیا تھا, اور کافی تو عمران خان کی حکومت میں اوپننگ ہوئی ہے, کچھ شاہد عباسی کی پرائم منسٹرشپ میں اوپننگ ہوئی ہے. اور خان صاحب بھی جب آئے تو انہوں نے اس چیز کو ایڈجسٹ نہیں کر پائے, لیکن وہ ڈالر کو ایڈجسٹمنٹ کرنا شروع کر دی. تو میں نے شروع کر دی تھی, اور نواز شریف صاحب سے پوچھ کے کرنا شروع کر دی تھی جب مجھے 5 مہینے ملے تھے. لیکن وہ جو قرض لے لیا تھا اس کو جو ادائیگی تھی وہ بڑی مشکل ہو گئی تھی. اور جو جو ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہو گیا تھا 5.5-6% آف جی ڈی پی, پاکستان ادھر پہنچ گیا تھا کہ جہاں مزید قرض لینا بھی مشکل ہو گیا ہے. اور پھر خان صاحب نے اور بھی دیر کر دیا IMF میں جانے سے پہلے, اور دیگر اور چیزیں بہت ساری ہوئی ہیں, ادھر سے لانگ ہسٹری. بٹ پھر اس غلطیوں کو اور کمپاؤنڈ کیا گیا. تو نواز شریف کی حکومت, لیکن اگر آپ دیکھیں, اگر آپ موازنہ کریں عمران خان صاحب سے یا اس سے پہلے زرداری صاحب کی حکومت سے, یا اس کے بعد جو پی ڈی ایم کی حکومت, آئی تھنک نواز شریف کی گورنمنٹ آئی تھنک پروبلی ڈڈ دا بیسٹ. دس از سنس آفٹر دا پرویز مشرف ماشاء اللہ. اگر آپ پوری پاکستان کی تاریخ دیکھیں گے تو 91 سے 93 کا جو نواز شریف کا دور تھا وہ سب سے زیادہ لبرلائزنگ دور تھا. لیکن میاں صاحب مسٹر ٹرک, 13 سے 18 میں میاں صاحب نے پرائیویٹائزیشن نہیں کی. یہ میرے خیال سے ایک وہ تھا. میں سمجھتا ہوں کہ 14 سے دھرنے تھے, اور ہر بات پہ ہم کو چور, مودی کا یار, غدار, پتہ نہیں کیا کیا بولا جاتا تھا. روز نواز شریف کی کوئی شوگر مل ہو یا نہ ہو, اس میں سے 150 انڈین اسپائس نکل آتے تھے, اور پتہ نہیں کیا کیا ہو جاتا تھا. پھر نواز شریف نے بڑا اس کو 5-4 سال بڑا اس کو پریشانی رہی. لیکن نن دا لیس آئی تھنک کم از کم بجلی کا جو کام تھا, کہ LNG کا کام تھا, 2 ٹرمینل لگائے, LNG کی پائپ لائن لگائی, کافی انفراسٹرکچر کے اوپر کام کیا ہے. Cut. We need to just surprised by your answer, because a lot of people say کہ آپ کا جو exit تھا PMLN سے was less than ceremonious. Yes, it was very much less than ceremonious, and but I gave you the honest answer. میں really یہ سمجھتا ہوں کہ جو آدمی اپنی سیاسی پارٹی کے اندر شارٹس کال کرتا ہے اسی کو ہونا چاہیے. So شہباز شریف was not calling the shots and Nawaz Sharif was calling the shots. So you might as well just make Nawaz Sharif the Prime Minister. But there's always been an issue with Nawaz Sharif کیونکہ he comes with it's a package deal. آپ کو نواز نہیں ملتے without دار. And دار, what I don't understand, یہ میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں, you're a PhD from Wharton in finance. The best finance guys, the best finance minds come from Wharton. اور یہ ہم نے دیکھا ہے, نیو یارک میں میں نے انویسٹمنٹ بینکنگ کی ہے. آج بھی پاکستانی جو فائنانس کر رہے ہیں نیو یارک میں, اس سے بہتر فائنانس کرنے والے نہیں ہیں. ٹو ایڈ ٹو دیٹ, آپ میمن برادری سے تعلق رکھتے ہیں, اور مجھے پتا ہے کہ جتنا بزنس میں نے سیکھا ہے اپنے میمن دوستوں سے سیکھا ہے, جمعرات کی رات کو تاش کھیلتے ہوئے, تو ان سے بہتر بزنس مین تو پاکستان میں ہے ہی نہیں.
تو اگر آپ ایک وارٹن کی پی ایچ ڈی، میں یہ کہہ دوں کہ وہ بغیر پیسوں کے وہ کوٹ پیس یا چوکڑی کھیلتے ہیں بیچارے میمن، ساری رات کھیلتے ہیں اللہ کی مہربانی سے، بس فجر تک اٹھ جاتے ہیں، فجر تک ایگزیکٹلی، اور فجر کی نماز پڑھ کے پھر اٹھ جاتے ہیں. تو اب اگر ایک میمن جو وارٹن سے پی ایچ ڈی کر کے آیا ہے، یا پورے دنیا میں پاکستانی جو بھرے میں فائنانس میں، ٹھیک ہے، and they're top finance guys at hedge funds, private equity, making, I mean, they've made big, they run portfolios bigger than Pakistan. And you still choose a guy like that. یہ تو اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ یہ میرے خیال سے میاں صاحب کی غلطی ہے، اس میں کوئی بحث نہیں ہے کہ ڈار صاحب تو کبھی بھی فائنانس منسٹر نہیں ہونے چاہیے، ڈار صاحب کو کوئی فائنانس کا بھی نہیں. So why multiple successive terms? No. It seems like there's only 2 finance ministers available in Pakistan, Hafiz Sheikh, Ishaq Dar, and maybe بیچ میں آپ کا ایک شوکت ترین ہے، اور کوئی ہے ہی نہیں. Hafiz Sheikh has a PhD in economics and he knows economics, and Hafiz Sheikh was actually a decent finance minister. ڈار صاحب کو بالکل نہ اکنامکس کا پتہ ہے، نہ اکانومی کا پتہ ہے، نہ ان کا ٹیمپرامنٹ ایسا ہے کہ جس کی وجہ سے ان کو فائنانس منسٹر بنانا چاہیے. Then why would you pick him as PM when you know that it's a package deal? وہ تو کوئی بھی پرائم منسٹر بنے گا تو میاں صاحب ان کو تو ڈال سکتے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جس بندے کو آپ پرائم منسٹر بنا رہے ہیں اس کو ہی بنانا چاہیے. جیسے آپ نے بلاول کا اور آصف زرداری کا پوچھا، تو بلاول is not the final shot caller supposedly in the PPP, you know. That's the perception, yeah. The perception is کہ آصف زرداری صاحب جو اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو آدمی سیٹ پہ بیٹھا ہونا، he should be the, you know, big baller, short caller. ادروائز سچی بات ہے کہ میں جب وزیر خزانہ رہا ہوں تو جتنی سپورٹ میری بلاول بھٹو نے کی ہے اتنی کسی وزیر نے نہیں کی. Really? بالکل. So اگر I have no doubt in my mind and no shame in admitting کہ بلاول's meetings with some foreign ministers, his counterparts in America and elsewhere, were instrumental in getting the IMF deal. Really? Without a doubt. ٹھیک ہے، مطلب یہ کہ and Bilawal and I would really coordinate very well. وہ مجھے بتا دیتے تھے کہ دیکھ میری یہ بات ہوئی ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں، یہ صحیح کر لو، یہ کہہ رہے ہیں، یو نو. وہ اوپر سے مطلب وہ پولیٹیکل لیول پہ وہ Bilawal used to really do this. So if Bilawal had a freedom of hand to play, would he make a good prime minister? Yes, I think he would make a over all the above. If he had freedom to play, let's say. دیکھیں, I would say this کہ Bilawal as foreign minister did an excellent job. Better than Shah Mahmood Qureshi? Yeah, without a doubt. I mean, seriously, better than anybody that, you know, I can think of. Seriously. Wow, that's a big statement. تو اس میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. ایکچولی میں آپ کو ایک سچی بات بتاؤں, ہم ایک مرتبہ پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ ازبیکستان گئے تھے یا کہیں گئے تھے, I don't remember exactly where. تو جب ہم گئے نا تو ادھر وہ جتنے بھی آتے ایک پروٹوکول ہوتا ہے, جتنے بھی صدور تھے 6, 7, 8 صدر ایک جگہ پہ ملے تھے, تو ہم لوگ ڈیلیگیشنس تھے ان کے, تو سب پرائم منسٹر صاحب ہمارے شہباز شریف صاحب سے ملتے تھے, اور پھر میاں نواز شریف کی بات کرتے ہیں کہ آئی میٹ یور بردر, دین ہاؤز یور بردر, ہاؤز از ہیلتھ, یو نو. اس کے بعد وہ بلاول سے ملتے تھے اور بلاول کو گلے لگا دیتے, او آئی نیو یور مدر بیک ان دا ڈے, یو نو. اور وہ پھر 5 منٹ تک بلاول سے اس کی ماں کی بات کرتے تھے. تو بینظیر بھٹو کا اپنا وزن جو تھا, بھٹو صاحب کا وزن پاکستان میں ضرور ہے, لیکن دنیا میں اب بھٹو صاحب جو آج کے صدور ہوتے ہیں, یہ 20-20 سال پرانے صدور ہوتے ہیں, سارے سینٹرل ایشیا میں کوئی اتنی جلدی جاتا نہیں ہے, تو وہ 20-20 سال تو وہ سب بینظیر بھٹو کو جانتے تھے, تو وہ سارے یاد کرتے تھے, اور اس سے بلاول سے ملتے تھے. تو بلاول کا ایک پریزنس ہے جو مثال کے طور پر یو نو کوئی ایک یو نو جیسے سردار عزیز صاحب تھے, ہوشیار ترین آدمی تھے, اچھے ترین آدمی تھے, اللہ ان کو جنت نصیب کرے, اور اتنا ایجائل مائنڈ تھا. لیکن وہ پیٹگری تو نہیں تھی نا سردار عزیز کی کہ وہ جائے تو اسے کسی سے کوئی اس کے آ کے گلے ملے گا اینڈ آل دیٹ اسٹف. وہ بھی کچھ عرصے تک فورن ایڈوائزرس تھے, منسٹر تو نہیں تھے. تو بلاول کا وہ ہیفٹ ہے. So in that sense, he should and be more so than Shahbaz, or would you more so than any of the others, let's say his counterparts? نواز شریف کا بھی اپنا ہیفٹ ہے, وداؤٹ اے ڈاؤٹ, مطلب وداؤٹ اے ڈاؤٹ. اینڈ شہباز صاحب تو صرف 1 سال ہی پرائم منسٹر ہے نا, وہ چیف منسٹر پنجاب کے رہے تھے. You don't do so many foreign dauras. Of course. So when people meet with Shehbaz Sharif, they will ask, foreign leaders when they meet, how's your brother? when they will meet with Bilawal, they will say, oh, I knew your mom. You know, that sort of thing. That's a completely different discussion. ٹھیک ہے, ہاں. جیسے آپ مجھ سے ملتے ہیں تو پوچھتے ہیں کوکو کا کیا حال ہے, ٹھیک ہے. تو وہ ایک ان دونوں کا ہیفٹ ہے. آئی ایکچولی تھنک کہ دیکھیں اگر یہ 5 لوگوں میں ہی لمٹ ہے پاکستان کی چوائسیز, لگ تو یہی رہا ہے, تو پھر بلاول بھی اچھا ہوگا پرائم منسٹر, ٹھیک ہے. نہیں, اور باقی میں لائک آئی سیڈ, لیکن آئی سیڈ کہ پرسن ہو شوڈ بی اے شارٹ کالر ان ہز اون پارٹی, should be able to make final political decisions, should be the Prime Minister. And Shehbaz Sharif, unfortunately, is not that in his party.
ٹھیک ہے. Who would make a good finance minister other than you, obviously? In PMLN? In this equation, let's say Nawaz is the prime minister. I mean, if let's say we're Anybody playing but prediction. Dar. I swear to you, all but PhDs ہوتے تھے نا, ABDs بولتے تھے, all but dissertations, so ABD بولتے تھے, anybody but Dar. I would say, seriously, some people would be surprised by my answer, but Khwaja Asif will actually make a good finance minister. Really? وہ بینکر بھی رہ چکا ہے, Right. اور وہ کنسیڈ بھی کرے گا اپنے فائنانس کی منسٹری کے آفیشیل سے and all that stuff. لیکن خواجہ صاحب بھی, it's up in the years now. Ahsan Iqbal would be a good finance minister. ینگر لارڈ کے اندر ایک لڑکا ہے بلال کیانی, مسلم لیگ نون کے اندر, وہ اچھا کر رہا ہے. پیپلز پارٹی کے اندر اگین آئی وڈ سے نوید قمر ڈیڈ این ایکسلنٹ جاب ایز کامرس منسٹر. ہی ریئلی ڈیڈ اے گڈ جاب ایز کامرس منسٹر. آئی تھاٹ دیٹ سلیم مانوی والا میرا دوست ہے, سو آئی ہیو ٹو گیو ہز نیم. تو ان کے پاس یہ لوگ ہیں. جو چکر یہ کہ جو آپ جاتے ہیں نا تو تھوڑا سا آپ فوراً کوئکلی لرن کر لیتے ہیں. میرے جیسا آدمی نے اگر IMF میں کام کیا ہوا ہے, فائنانس تھوڑا سا دیکھا ہوا ہے, نمبر ویسے یاد رہ جاتے ہیں تو تھوڑی آسانی ہوتی ہے, لیکن کوئی نیا آدمی بھی سیکھ لیتا ہے. ڈاکٹر صاحب کو تو ذہنی الٹا چلتا ہے ان چیزوں میں نا, مطلب یار یہ والا کاٹ دینا حصہ. ڈاکٹر صاحب کی ایک اپنی سوچ ہے, یہ والا ڈال دینا. ڈاکٹر صاحب کی ایک اپنی سوچ ہے, اور جو ٹیکسٹ بک اکنامکس کے خلاف ہے. دنیا کا ہر اکانومسٹ بولتا ہے کہ یہ غلط سوچ ہے, لیکن اگر آپ اسی پہ پرسسٹ کرتے ہیں جو آپ نے کیا, اور آپ نے نتیجہ دیکھا کہ جب آپ نے IMF سے جھگڑا کیا اس بار, تو فروری سے جون تک ہر مہینے 35% سے زیادہ اوپر انفلیشن ہوا. اور جب جون کے اندر شہباز شریف چھوڑ کے چلے گئے جہاں صاحب کو پیرس, اور جا کے انہوں نے انٹرویو کیا اور میٹنگ کری مینیجنگ ڈائریکٹر سے, تب جا کے کیا. جون کے بعد سے پاکستان, جولائی سے لے کر اب تک پاکستان کی معیشت بہتر ہو رہی ہے, اور اس میں یہ بہت بڑا ہاتھ تھا IMF سے ڈیل کرنے کا. اور جب مجھے ہٹایا تو میں اس کے بعد بھی یہ کہتا تھا, اور جس پہ مسلم لیگ والوں کو برا لگتا تھا کہ آپ ڈیفالٹ کی بات کر رہے ہیں. میں کبھی بھی ڈیفالٹ کی بات نہیں کی. میں کہا اگر IMF سے ڈیل کر لو گے تو ڈیفالٹ نہیں ہوگا, لیکن IMF سے ایگریمنٹ نہیں کرو گے تو ڈیفالٹ ہوگا. اور کوئی, میں آپ کو آج بتانے لگا ہوں, کوئی پلان بھی نہیں ہے. نہیں, but then why did they remove you if you're just stating facts? I mean, because ڈاکٹر صاحب really wanted to be a minister of finance. وہ روز ٹی وی پہ wanting to be is like, well, my kid wants to eat candy every day in the evening at 6 p.m. buy him every day. ڈاکٹر صاحب was able to convince Nawaz Sharif کہ he should be there. But there's 260 million people lives at stake. روز یہاں پہ شو کرواتے تھے کہ مفتاح غلط ہے, اور میں آ جاؤں گا تو میں 160 روپے کا ڈالر کر دوں گا, اور 180, میرے خیال سے 180 ہونا چاہیے. بھائی کیوں ہونا چاہیے 180, کیوں ہونا چاہیے 160؟ کسی کو کیا پتہ کہ کیا ہونا چاہیے. یہاں پہ 40,000 ایکسپورٹرز ہیں, 30,000 امپورٹرز ہیں, ان کی ڈیمانڈ اور سپلائی روز ملتی ہے. اس کے بعد ادھر ڈیفالٹ کے رسک ہوتے ہیں, ہورڈنگ کی ڈیمانڈ ہوتی ہے, ایلیگل ٹریڈ ہو رہا ہوتا ہے, اسمگلنگ ہو رہی ہوتی ہے. ان سب کو مل کر آپ اگر چاہیں تو آپ اسمگلنگ رکوائیں, بالکل کریں, اس میں کوئی نہ نہیں ہے. آپ حوالہ ہنڈی کے اوپر قدغن لگائیں, اس میں کوئی نہ نہیں ہے. لیکن آپ اپنی مرضی کا ریٹ تھوڑی چوز کر سکتے ہیں کہ بھائی کل سے جو ہے وہ کینڈی جو ہے وہ اتنے کی ہونی چاہیے. ڈالر از اے کموڈٹی, یو کینٹ فکس اے پرائز. وین ایوری تھنگ ایلس از بیکمنگ ایکسپینسو اور لیس ایکسپینسو, دیز تھنگس چینج. خیر اینی وے, سو فائنانس منسٹر آئی تھنک سچی بات یہ ہے کہ that's an interesting one. Khwaja Asif. To me, I think Khwaja Asif. اچھا, میں ایک سوال کرتا ہوں. میں یہ جلسے دیکھ رہا ہوں آج کل ٹی وی پہ, بلکہ ایک ساتھ ملٹیپل جلسے دکھا رہے ہوتے ہیں, اور آپ کو نظر آ جاتا ہے کہ ڈفرینٹ پارٹیز کس طرح سے کیا باتیں کر رہی ہے, رائٹ. PPP جو ہے ایک سورٹ آف عوامی ایک پوزیشن لے رہا ہے. PMLN جو پوزیشن لے رہا ہے وہ یہ لے رہا ہے کہ ہمارا پرانا دور کو یاد کرو, ہمارے پاس اس وقت ڈالر کس ریٹ پہ تھا, مطلب روٹی کس ریٹ پہ تھی, پیٹرول کس ریٹ پہ تھا. مطلب ٹرائنگ ٹو سے کہ بھائی ہمارے دور میں ہر چیز کم تھی اور دور بہت اچھا تھا, اور اگر ہم واپس آئیں گے تو وہ دور دوبارہ آ جائے گا. ٹھیک ہے, دیٹس دیئر منشور ایز اٹ ساؤنڈس فار دا ٹائم بینگ. آپ ایک فائنانس کے وز ہیں, ٹھیک ہے, تھوڑا سا میں نے بھی فائنانس پڑھ لیا تھا غلطی سے. مجھے آپ اور میں مل کے تھوڑی انجینئرنگ کرتے ہیں, ریورس کیلکولیشن کرتے ہیں. How do we reverse calculate ourselves back from a 300 or 280 rupee dollar back to 110 rupee dollar, which was there about, let's say, 8 years ago, if Nawaz Sharif comes into power? یہ کیسے ہوگا؟ روٹی جو ہے ریورس کیسے ہو جائے گی 10 روپے پہ, پیٹرول 100 روپے پہ کیسے آ جائے گا؟ یہ تھوڑی کیلکولیشن ہم کریں. کیوں وقت ضائع کرنا ہے؟
ایک تو یہ ہے کہ یہ کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں نا کہ پرائم منسٹر روٹی 4 یا 10 روپے کی نہیں ہو سکتی. اب ڈالر 104 روپے کا تھا اس وقت, پھر میں نے 110 اور 115 کیا تھا, وہ نہیں ہو سکتا اب. یہ تو پھر ایسے ہی خواب ہیں. پھر اس پہ اب مطلب اگر یہ لگ رہا ہے یہ بلاول بھٹو صاحب نہ دیکھ لیں کلپ, نہیں تو پھر وہ بات کریں گے کہ جب بھٹو صاحب ہوتے تھے وزیر اعظم 1970 میں تو چائے 2 آنے کی تھی تو وہ نہ لیا. وہ تو پھر آنے بنانے پڑیں گے, وہ تو بھی ختم ہو گئے. مطلب یہ سوچیں کوکومو کتنے بھر جائیں گے ایک پیکٹ میں. جی میں دیکھیں جو لوگ بات کرتے ہیں کہ انفلیشن کو کم کرنا ہے اور وہ ضرور کرنا ہے, وہ تو ٹھیک ہے, دیٹ میک سینس. تو آپ مہنگائی کو کم کریں. اور اب خود مسلم لیگ خود بھی کہہ رہی ہے نا, ان کے جو منشور میں انہوں نے کہا کہ ہم مہنگائی کو 10% پہ لے آئیں گے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں سے بھی ہم سمجھتے ہیں کہ اگلے سال 10% اور مہنگا ہوگا, کہ اگر ایک روٹی آج 20 روپے کی ہے تو 22 روپے تک کی ہو جائے گی. تو ریورس میں تو ہم جا ہی نہیں سکتے نا. قیمتیں کم تو میرے خیال سے پیٹرول ایک واحد چیز ہوتی ہے, ٹھیک ہے, وہ گلوبل ڈیمانڈ سپلائی پہ چلتی ہے, لیکن آؤٹ سائڈ آف دیٹ مجھے نہیں لگتا کہ قیمتیں کم ہو سکیں. تو یہ کہنا کہ روٹی 20 سے 10 پہ تو ناممکن چیز ہے, ناممکن ہے. مطلب آپ اکثر یہ کہتے ہیں کہ بھائی ون آف دا تھنگس وی شوڈ فوکس آن از ایگریکلچر, اور ایگریکلچر کو ہمیں ایوالو کرنا چاہیے. جی رائٹ. تو اگر ہم ایگریکلچر کو ییلڈ پہ بھی کام کریں, ایوالو بھی کرتے ہیں, ہر چیز کرتے ہیں ایگریکلچر پہ, رائٹ, سب کچھ کرا کے بھی مطلب لیٹس سے پاکستان آؤٹ پٹ کوادروپلز, کین دا روٹی بی 10 روپیز؟ if the گندم آؤٹ پٹ کوادروپلز, اور وہ نہیں ہو سکتا. نہیں, بٹ لیٹس سے ہو گیا بیکاز نواز شریف سے پاور اور ہو گیا. اگر 25 ملین ٹن کی جگہ یا 26 ملین ٹن کی جگہ ہم 105 ملین بنانے لگیں تو بہت زیادہ قیمت گر جائے گی. پھر مجھے نہیں پتا کہ کیا ہوگا. ٹھیک ہے, تو 1/4 ہو جائے گی نا ریٹ سے. ان دیٹ کیس قیمت 1/4 تو نہیں ہوگی. مجھے اچھا اس کیس میں بھی ایون دو 4 ٹائمز ہو رہا ہے وہ 1/4 نہیں ہوگی. صرف میں میتھ پرابلم سالو کر رہا ہوں. نہیں, میں وہ اس طرح میتھ کی طرح وہ اکنامکس نہیں چلتی نا. مطلب یہ کہ آپ کی ڈیمانڈ ایگزیکٹلی جو سپلائی کرو ہے وہ بہت اوپر کی طرف موو ہو جائے گی. آئی انڈرسٹینڈ دیٹ. اور آپ اس کرو کے اوپر بھی جائیں گے اور کرو بھی باہر آئے گی. لیکن انٹرنیشنل ڈیمانڈ بھی ہوتی ہے نا. اگر اس وقت پاکستان میں آج بڑی عجیب سی, میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ چیف منسٹر سندھ صاحب نے خط لکھا ہے وفاق کو, جس میں انہوں نے کہا ہے کہ آٹے کا امپورٹ, گندم کے امپورٹ کو بین کر دو پاکستان میں. گندم کا امپورٹ دنیا میں سستا ہے اور سندھ حکومت کو ابھی نقصان ہو رہا ہے, تو وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ بین کر دیں گندم کے امپورٹ کو تاکہ یہاں پہ گندم مہنگا ہو جائے, یعنی کہ روٹی اور مہنگی ہو جائے. گندم اس وقت بھی دنیا میں پاکستان سے سستا ہے. تو مجھے دیکھیں, میں سچی بات بتاؤں, آئی ڈونٹ نو کہ مسلم لیگ بھی اپنے مینیفیسٹو میں یہ کلیم نہیں کرتی, اور کسی کو بھی یہ کلیم نہیں کرنا چاہیے کہ ہم چیزیں جو ہیں وہ قیمتیں کم کر دیں گے. all the jalsas are saying that, مطلب I saw it live on TV, them saying کہ یہ تھا اور ہم آئیں گے تو دوبارہ ہوگا. That is the and یہ دیکھیں غریب لوگ ہیں, illiterate لوگ ہیں. آپ ہی نے کہا کہ ایک 10 سال کا بچہ جو جملے نہیں بول سکتا, تو what are they to perceive? ہم نے تو تھوڑا بہت پڑھ لیا ہے. نہیں, قسم سے آپ یوں کہیے کہ جتنے بھی لوگ جو پڑھے لکھے نہیں ہوتے, ٹھیک ہے, الٹریٹ ہوتے ہیں, اور لیکن وہ میاں نواز شریف کے جلسوں میں جا رہے ہیں یا بلاول صاحب کے جلسوں میں جا رہے ہیں یا دیگر جگہوں پہ جا رہے ہیں, کوئی بھی پاگل نہیں ہوتا. انہوں نے تو زندگی بڑی مشکل سے گزاری ہوتی ہے. آپ جب جلسے سے باہر نکلے نا تو آپ ان سے پوچھنا کہ آپ کے خیال سے روٹی سستی ہو جائے گی, تو بولے گا نہیں یار ہم کہتے ہیں. اسی طرح اگر آپ بلاول بھٹو صاحب کے جلسے سے نکلیں گے اور آپ ان سے پوچھیں کہ کیا 300 یونٹ تک بجلی فری ہو جائے گی, تو بولتے نہیں یار وہ کہتے ہیں. مطلب یہ کہ مطلب یہ جو ہے نا, آپ ایک انٹینٹ ظاہر کر رہے ہوتے ہیں, آپ ایک خواب دکھا رہے ہوتے ہیں. یو وانٹ ٹو اسپیک ٹو دا بیٹر اینجلس. جو مجھے اس میں اچھی چیز لگتی ہے کہ کچھ زیادہ خواب دکھا رہے ہو. میں وہی کہہ رہا ہوں, مطلب ایسے خواب. لیکن یہ کہ اصل میں دیکھیں 2 قسم کے سیاست دان ہوتے ہیں. سیاست دان ہو اسپیک ٹو یور ایسپریشن, اور سیاست دان ہو اسپیک ٹو یور فیئر. خان صاحب کی پالیسی دیکھو, میں اس کو پکڑ کے جیل میں ڈال دوں گا, میں اس کو پکڑ کے جیل, کم از کم یہ نہیں بول رہے یہ لوگ. ٹھیک ہے, گو کہ اس وقت خان صاحب کو اور ان کی بیگم صاحبہ کو جیل میں ہے, لیکن ان کی بیگم صاحبہ کو تو خیر گھر مل گیا ہے. لیکن دا تھنگ از دیٹ, لیکن یہ کچھ تھوڑا سا زیادہ ایسپریشن پہ بول رہے ہیں کہ ہم یہ کر دیں گے, ہم یہ کر دیں گے. تھوڑا ہلکا ہاتھ رکھ لیں, لیکن ٹھیک ہے. مطلب یہ کہہ سکتے ہیں کہ چلو, لیکن یہ اس میں بات کرنے میں مزہ نہیں آتا نا. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ یار ہم مہنگائی کم کر دیں گے, جو کہ آپ نے لکھ کے دیا ہے کہ ہم 10% کر دیں گے, کہ میں 22 روپے سے مہنگی روٹی نہیں ہونے دوں گا, تو لوگ بولیں گے یار 20 روپے کی تو ابھی ہے. تو آپ نے ووٹر کو موٹیویٹ بھی کرنا ہوتا ہے نا. سو میرے خیال ہے تھوڑا سا سیاست دان کو
سیاست کرنے کے لیے تھوڑا سا پوئٹک لائسنس تو دیں گے نا آپ سیاستدان کو, یو نو, چاہے وہ پیپلز پارٹی میں ہو یا وہ PMLN میں ہو, IPP ہو یا کوئی اور پارٹی ہو. تو یو تھنک دی ووٹرز نو, مطلب ووٹرز کو آئیڈیا ہے, ٹھیک ہے یار, مطلب یہ کہانی ہے. اگر آپ پاکستان میں رہتے ہیں, ایک 50 سال کا آدمی یا 50 سال کی مائی پاکستان میں رہتی ہے, اس نے چلو اسکول نہیں گئی, اس کو یہ پتا ہے کہ کم بخت اسکول میں بھی مجھے نہیں پڑھایا, ٹھیک ہے, میرے بچے کو بھی نہیں پڑھا رہے, اس کو یہ بھی پتا ہے کہ میرے بچے کو بھی نہیں پڑھا. وہ گاؤں کے اسکول کے اندر چارہ لگا ہوا ہے, وہ یہ بھی دیکھتی ہے نا, اس کو پتا ہے کہ میرا بل بھی کٹ جاتا ہے, فلڈز آئے تو میرا گھر بھی دیر سے بنایا ہے, روڈ بھی ہمارا ٹوٹا ہوا ہے, ہمارا کوڑا بھی نہیں اٹھتا ہے, تو یہ لوگ دیں گے مجھے فری بجلی, یہ لوگ دیں گے مجھے روٹی سستی کر کے, بولے کہ بس کر دے بھائی. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اٹس کائنڈ آف لائک تھیٹر, آپ تھیٹر جاتے ہیں انٹرٹینمنٹ کے لیے, تھوڑا سا ہنسی مذاق ہو جاتا ہے, اٹس انٹرٹینمنٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے. Jalsas are a great entertainment. Jalsas really are a great entertainment. And, you know, log jalsas sunne jate hain. Certainly they like to hear what, I mean, the thing is, you see, all people, all humans are tribal. Okay? Some belong to Nawaz Sharif tribe, some belong to Bilawal Bhutto tribe, some belong to Imran Khan tribe. They go and they want to listen about their sides. You know, مطلب وہ they want to be inspired. وہ اپنی انسپریشنل والی بات کرتے ہیں. تو وہ اس کے اندر آپ تھوڑی چاہ رہے ہیں کہ آپ کو تھوڑی سی مین میخ نکال رہے ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ نہیں ہو سکتا. یہ تو اس وقت تو آپ نعرے لگاتے ہیں, لیکن آپ کو جب گھر پہ آ کے آپ ان سے پوچھو گے, کسی بھی آدمی سے بتایا ٹھیک ہے, کم از کم میاں کی نیت صاف ہے, جو میں بھی کہہ رہا ہوں, بلاول کی نیت صاف ہے, جو میں بھی کہہ رہا ہوں, کہ ان کی سچ مچ یہ کوشش ہوگی کہ غریب لوگوں کے لیے چیزیں آسان ہونی چاہیے. اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے, سیاستدان کو یہ ہمیشہ سے خیال ہوتا ہے, اور یہ ایک ڈائریکشن دے رہے ہیں, لیکن وہاں تک تو نہیں پہنچیں گے نا. ٹرو. اس میں آپ نے بھی تھوڑی سی ایک کوشش شروع کی تھی, ایک مہم تھی یا کیا تھا, آئی وانٹ ٹو بیٹر انڈرسٹینڈ. آپ لوگوں نے آئی وڈ کال اٹ دا ٹروئکا آف شاہد خاقان, مصطفیٰ نواز کھوکر, آپ نے ایک ری امیجن پاکستان کا امبریلا بنایا تھا. The rumor mill had it کہ بھائی آپ کو کسی کی طرف سے نج ملا, کہ آپ کو انکریجمنٹ ملی کہ آپ جائیں یہ کریں. Can you give me some background on how this got created? What was the purpose, the intent behind this, and who encouraged you? مجھے تو مصطفیٰ نے انکریج کیا ہے, مصطفیٰ نواز کھوکر نے. میں نے مصطفیٰ کو انکریج کیا, ہم دونوں نے مل کے شاہد بھائی کو انکریج کیا, شاہد نے کو انکریج کیا. وی ایکچولی آنیسٹلی تھاٹ کہ ایک موومنٹ ہونی چاہیے. ہم پاکستان میں کوئی بھی چیز ہوتی ہے تو ہم وہ اس کا ذمہ داری تو فوج کے اوپر ڈالتے ہیں نا, اچھی بری ہر چیز ہوتی ہے, فوج کرے یا نہ کرے ان کی ذمہ داری فوج پہ ہوتی ہے. ہمیں کیا مطلب نچ کرے کوئی, مطلب ہم پاکستانی ہیں, ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی کہ حکومت غلط چل رہی ہے, ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی کہ یہ پاکستان جو ہے وہ سیاست صحیح راستے پہ نہیں ہے, کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ پاکستان ہیز فیلڈ اٹس پیپل. I mean, when I give you these statistics, کون مطلب اور مطلب سیریسلی مطلب who talks about this besides us, کہ پاکستان کے اندر آپ کی پاپولیشن اتنی بڑھ رہی ہے. I'll give you one example, کہ 80 لاکھ بچے پیدا ہوں گے سال میں, 2 کروڑ 60 لاکھ بچہ آپ کا آلریڈی اسکول کے باہر ہے. 80 لاکھ بچہ پیدا ہوگا, اس کو کدھر ڈالو گے اسکول میں؟ 4 سال بعد اس کو, اس سال 80 لاکھ بچہ پیدا ہوا ہے, 62 لاکھ سے آپ کی پاپولیشن بڑھی ہے, 18 لاکھ لوگوں کی وفات ہوئی, تو 80 لاکھ بچہ پیدا ہوا ہے. 80 لاکھ بچہ جو ہے اس آپ کدھر ڈالو گے اسکول میں؟ اسکولیں نہیں ہیں آپ کے پاس, ٹیچرز نہیں ہیں آپ کے پاس, وسائل نہیں ہیں آپ کے پاس, کتابیں نہیں ہیں آپ کے پاس. تو یہ 80 لاکھ بچوں سے بھی اگر اسکول باہر میں رہیں گے تو 40 لاکھ بچے, اس سال جو پیدا ہونے والا بچہ ہے اس میں سے 40 لاکھ بچہ تعلیمی یافتہ نہیں ہوگا. یہ آپ لیپ ٹاپ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, میرے بچے جو ہیں وہ آئی پیڈ لے کے باتیں کرتے ہیں, اور غریب کے بچے کو جو ہے وہ الف بے پہ نہیں آتا. سو آپ کدھر لے کے جا رہے ہیں ملک میں؟ تو یہ میں تو نہیں جانتا ہوں کہ کسی نے مجھے یہ کسی کو کہنے کی ضرورت ہے. مفتاح اسماعیل اس ملک کی اشرافیہ کا حصہ ہے. مفتاح اسماعیل کو اللہ تعالیٰ نے بہت نوازا ہے, 2 مرتبہ وزیر رہ چکا ہوں فائنینس کا, اس کے علاوہ 4-5 سال چھوٹا منسٹر رہا ہوں اس کا, بورڈ آف انویسٹمنٹ کا, پرائیویٹائزیشن وغیرہ کا. اگر میں سیاست میں آیا ہوں اور اگر کوئی بہتری نہیں کرتا ہوں تو واٹ از دا پوائنٹ, واٹ از مائی لیگیسی؟ کہ میں تو خیر گاڑی پہ جھنڈے نہیں لگاتا تھا, لیکن مطلب یہی میری لیگیسی تھی کہ میں نے گاڑی پہ جھنڈا لگا دیا. نہیں, بٹ آپ اس میں وزیر بن گیا. بٹ دیکھیں آپ فاؤنڈیشن بنائے, جیسے TCF بنا ہوا ہے, اس میں مشتاق چاپڑا آئے تھے. I did not know the magnitude of the work that they have done. وہ یہاں کے انہوں نے بات کی, اس طرح کی چیز کیوں نہ کرنا. نہیں بالکل وہ بھی کر سکتے ہیں, اور وہ بھی مطلب یہ کہ میں تو ہم تو سیاسی الیکٹورل پالیٹکس سے میں اور شاہد بھائی تو پیچھے ہٹ گئے. ہم نے کہا کہ وی آر ناٹ ہیپی اباؤٹ دا ڈائریکشن آف دس کنٹری, اینڈ ہم نے بات کی کہ یار
لیٹس ری امیجن پاکستان کہ دن 75 ایئرز وی ہیو فیلڈ آور پیپل. اس میں کوئی میرے ذہن میں ڈاؤٹ نہیں ہے. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں 3 قسم کے پاکستانی ہیں. ایک 1% اشرافیہ ہے جس میں آپ شامل ہیں, ٹھیک ہے. یہ جو کراچی گرامر اسکول میں جاتے ہیں, جو لاہور میں ایچ ایس این کالج میں جاتے ہیں, یا حسن عبدال میں جاتے ہیں, یا کراچی امریکن اسکول میں جاتے ہیں, یا انٹرنیشنل اسکول اسلام آباد میں جاتے ہیں, اور 2-4-6 اور بہت ایلیٹ مہنگی اسکول ہے, 40,000. I call them the exporters. ٹھیک ہے, یہ ایکسپورٹ ہو جاتے ہیں نا سارے بچے, غلطی سے کچھ واپس آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, نہیں یہ رولرز کا ہو ان کو, ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, یہ ایک تو یہ 1% پاکستانی ہے, ٹھیک ہے. ان سب کے والدین جو ہیں وہ پوزیشنز آف پاور میں ہوتے ہیں, اتھارٹی میں ہوتے ہیں. آدھے آپ کے جج ایک کالج اسکول سے آ رہے ہوتے ہیں, ایچ ایس این کالج سے. مطلب کمال نہیں ہے, 4,86,000 اسکول ہیں, ایک اسکول نے آدھے جج دے دیے. مطلب ڈز اٹ ناٹ میک سینس. لا کلاسز اچھی ہوں گی وہاں پہ. بہت ٹھیک. اس کے بعد پھر آپ کی 10% وہ مڈل کلاس لوگ ہیں کہ جو انگریزی بول لیتے ہیں تھوڑی بہت, اسکول میں کم از کم انگریزی سیکھ لیتے ہیں, جن کے والدین بھی تھوڑے سے پڑھے لکھے ہوتے ہیں, مڈل کلاس لوگ ہوتے ہیں, جو اسٹل مطلب وہ اس میں سے کچھ جو آگے آ جاتے ہیں, کچھ نہیں آتے, وٹ ایور. ٹھیک, یہ 10-11% ہو گئے. پھر کہ 90% پاکستانی ہیں جو ماسی کے بچے ہیں, جو فقیر کے بچے ہیں. سو یہ ہوتا ہے کہ آپ گاڑی میں جا رہے ہیں, آپ کو نظر آتا ہے کہ یہ بچہ ہے, اس کے پیر میں چپل نہیں, لیکن یو ڈونٹ ریلی اسٹاپ اینڈ تھنک ٹوائس کہ دوپہر کی دھوپ میں کراچی میں بچہ ننگے پیر چل رہا ہے. یو ڈونٹ تھنک ٹوائس کہ مطلب یو نو کہ تو ماسی کا بچہ ہے, تو ظاہر ننگے پیر چلے گا. تھوڑا آگے جاتے ہیں تو ایک بچہ آتا ہے آپ سے, وہ اسٹاپ پہ سگنل پہ بولتا ہے سر پیسے دے دیں, کچھ روٹی نہیں ہے میرے پاس. یو ڈونٹ تھنک ٹوائس کہ یار یہ تو فقیر ہے, ظاہر ہے تو پیسے مانگے گا, تو ان کو اب تو ہم نے اچھوت کر رکھا ہے. وی ڈونٹ ریلی ٹچ دیم. آپ پیسے بھی دیتے ہیں تو ذرا دور سے دیتے ہیں کہ اس کے ہاتھ میں جراثیم ہوگا. سچی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں, رائٹ. وہ کھانے پہ مکھی لگی ہوتی ہے, وہ کھا لیتے ہیں. آپ اپنے بچے کو وہ نہیں دیتے. سو ہم نے ایز اے رول یہ اچھوت کر رکھے 90% پاکستانی, جن کو نہ ہم نے تعلیم دی ہے, نہ ہم نے ان کو کوئی صحت دی ہے, نہ ان کی کوئی انکم بیسک کی ہے, اور نہ ان کو کوئی سوشل موبلٹی کا چانس دیا ہے. کہ اگر آپ دھوبی کے بچے ہیں تو آپ مطلب سیریسلی دھوبی بنتے ہیں. آپ ڈرائیور کے بچے ہیں تو ڈرائیور بنتے ہیں. میں 4 جنریشن آف ماسی سے جانتا ہوں کہ اماں تھی, اس کی بیٹی کثیرن تھی, اس کی بیٹی سیما تھی, اب اس کی بیٹی ایک اور ہے, میری بہن مجھے بتا رہی تھی. تو مطلب سیریسلی وہ ماسی کے بچے ماسی بنتے ہیں, سیاستدانوں کے بچے سیاستدان بنتے ہیں, کرکٹروں کے بچے کرکٹ بن جاتے ہیں, امیر لوگوں کے بچے امیر ہی ہوتے ہیں. تو سوشل موبلٹی تو ہے ہی نہیں. اس میں سوشل موبلٹی نہیں ہوگی, اس میں وہی 90% لوگ کیوں پاکستان کو اون کریں گے؟ واٹ ہیز پاکستان ڈن فار دیم؟ میرے لیے تو پاکستان ہیز بین جسٹ دی انبلیویبلی آسمسٹ کنٹری. ٹھیک ہے, مطلب انبلیویبلی چارم لائف. ٹھیک ہے, میں تو ادھر نیچے بھی اگر جاؤں گا مثال کے طور پہ تو کوئی 2-3 لوگوں نے مجھے ٹی وی پہ دیکھا ہوگا یا آپ کے پوڈ کاسٹ پہ دیکھا ہوگا, تو بولیں گے سر السلام علیکم, کیا ہوا, بٹ باقی واٹ اباؤٹ اینڈ دین 10% پیپل جو ایکچولی میک دا پاکستان رن, وہ تھوڑی سی ان کے اندر موبلٹی ہوتی ہے, وہ بیچارے پھر بھی ٹھیک ہیں. لیکن وہ اس وقت جو ہے نا, وہ مہنگائی کی اس وقت وہ چکی میں پس رہے ہیں. نہیں چلے جائیں گے, اپرچونیٹی مل جائے گی, لیکن اتنے لوگوں کو اپرچونیٹی ملتی نہیں ہے. 6-8 لاکھ لوگ سال کے. پاکستان کا 10% بھی 24 کروڑ, اس کے 10% بھی 2 کروڑ 40 لاکھ. جو جا رہے ہیں ان کی ٹینشن نہیں ہے ہمیں. مجھے تو کوئی ان کی جو جا رہا ہے اس کی کوئی ٹینشن نہیں ہے. جو جا رہا ہے وہ ٹھیک ہے, وہ پھر ریمیٹنس بھیجتا ہے, ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور مطلب آئی وڈ ناٹ اسٹاپ. یہاں پہ اپرچونیٹی دو گے تو خود بخود رک جائیں گے. یہاں پہ اپرچونیٹی نہیں ہوگی تو کیا کرے گا وہ. سو دا تھنگ از, بٹ دا تھنگ از کہ ایٹ سم پوائنٹ وہ کہتے ہیں نا, اسی کارواں میں ہے جگر کوئی انقلاب اٹھے گا پھر, کہ بلند ہو کے بھی آدمی ابھی خواہشوں کا غلام ہے. یہ 1% کی خواہشیں ہی ختم نہیں ہوتی ہیں کہ یہ ان 90% کی تو باری نہیں آتی, وہ 9% کی بھی باری نہیں آتی ہے. سو ہمیں یہ کسی کو نچ کرنے کی ضرورت نہیں تھی, کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں, یہ بات ہم کو خود پتہ تھی. تو آپ تینوں نے اس مہم کو آگے لے کے اس کو اور لوگوں کو کیوں نہیں ایڈ کیا؟ ہم نے کیا. ہمارے پاس ہم 3 تو ذرا سے وہ بہت ویزیبل چہرے ہیں نا, تو ذرا سے زیادہ نظر آتے ہیں, ٹی وی والے چہرے ہیں جس کو آپ سمجھ لیجیے. تو ہمارے ساتھ حاجی لشکری رئیسانی تھے بلوچستان میں, ہمارے ساتھ خواجہ محمد ہوتی تھے کے پی کے اندر. ہمارے ساتھ ہم نے جب پہلا بلوچستان میں کیا تو ہم نے مسلم لیگ, پیپلز پارٹی, جماعت اسلامی, JUI, تمام بلوچستان کی کچھ نیشنلسٹ پارٹی, ان تمام کے رہنماؤں کو ادھر بلایا تھا. ہم نے جب کراچی میں کیا تو ہم نے غیر مسلم ایکٹیوسٹ کو بلایا, ہم نے
خواتین کو بلایا, ہم نے عورتوں کو, دوسری عورتوں کو موقع دیا, ہم نے ہمارے سے مختلف ویوز کو موقع دیا. ہم نے ہر جگہ یہ کیا, کے پی میں کیا, بلوچستان میں کیا, ہم نے سب جگہوں پہ موقع دیا, کیونکہ ہمارا آواز کی وجہ سے یا ہمارے پریزنس کی وجہ سے ان کو بھی ایک آواز ملنے کا موقع تھا. وی آر پاکستانیز, وی ناٹ بی ان دا گورنمنٹ رائٹ ناؤ, بٹ وی آر پارٹ آف دا گورننگ ایلیٹ آف پاکستان. سو ہم سب کو قومی دھارے میں لے کے آنا چاہتے تھے. لیکن ایک یہ چیز ہو گئی تھی کہ ہم سیاسی پارٹی بنا رہے ہیں, ہم کو کسی نے نچ کیا ہوا ہے, ہم کسی کے چہیتے ہیں, یہ ہے وہ ہے. ہم نے کہا اچھا ٹھیک ہے یار, نہیں بناتے. کیوں؟ Why get, I mean, if you're clear on a cause. نہیں, but the thing is کہ مطلب شاید بھائی didn't want to go against نواز شریف. ان کی بہت بڑی رفاقت ہے ان کی میاں صاحب کے ساتھ. آپ نے میری باتوں سے بھی سن لیا کہ میں بھی میاں صاحب کی عزت کرتا ہوں, اور میں سارے پولیٹیشین کی عزت کرتا ہوں, مطلب اس میں کوئی وہ نہیں ہے مطلب. لیکن یہ جو ہمارے یہاں مغالطہ ہے کہ پتہ نہیں سارے سیاستدان چور ہیں, ایسی بات نہیں ہوتی, یہ بیکار باتیں ہیں. لیکن نن دا لیس آئی تھنک کہ آر پولیٹیشینس need to understand that our governance model has failed. Our military has to understand that our governance model has failed. Our judiciary and bureaucracy have to understand that our governance model has failed, and we need a new governance model. آپ اس کو ٹنکر کرتے ہوئے میاں نواز شریف کو لے آؤ, عمران خان کو لے آؤ, بلاول بھٹو کو لے آؤ, اس سسٹم میں رہ کے ککھ بھی نہیں ہونا ہے. میں آپ کو یہ یقین دلا رہا ہوں. So what is a new governance model? And چلیں بار بار ایک رول ڈسکشن ہوتی ہے کہ ملٹری کا کیا رول ہے اس میں. What is the new governance model in your view, and what is the role the military should play in that? دیکھیں, پاکستان کے گو کے مسائلوں کے اندر اگر آپ مسئلوں میں جائیں تو آپ کو کہیں نہ کہیں آرمی کا ہاتھ نظر آتا ہے. پاکستان کا میرے خیال سے کوئی سلوشن نہیں ہے جس میں آرمی کا ہاتھ نہ ہو. ٹھیک ہے, یعنی کہ ہر سلوشن میں ہاتھ ہے. سلوشن میں ان کا ہاتھ ہونا چاہیے, ہوگا, اور ہماری آرمی اس کو ہاتھ ڈالوائیں. اور آرمی سے آپ ساری آرمڈ فورسز کہتے ہیں یا صرف دی آرمی, ناٹ نیوی؟ جو مقتدر حلقے ہیں, مطلب آپ کو نیوی چیف کا نام پتہ ہے؟ I know they have nice planes. ایکچولی اپنی ایئر فورس بھی اور نیوی بھی, سوری نیوی کہہ رہا ہوں, they have nice ships. آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ نیوی کے پاس جہاز نہیں ہوتے, پانی کے جہاز ہوتے ہیں. ایکچولی نیوی کے پاس وہ ہوتے ہیں سرویلنس کے پلینز ہوتے ہیں. یس, ٹھیک ہے. میں تو ایک مرتبہ مجھے اللہ نے موقع دیا اندر سے بھی دیکھنے کا. اچھا, نہیں ایئر فورس کے میرے پاس بہت اچھے جہاز ہیں, بلکہ ان کے اپنے یہاں بنے ہوئے جہاز بھی بہت اچھے ہیں. ایئر فورس نے ابھی پہلے ہندوستان کو اور پھر ایران کو بتایا تھا کہ ہمارے پاس جہاز ہے. دونوں کو ریمائنڈر دیا تھا ایرانی کو بھی, اس سے پہلے انڈین والوں کو بھی کہ بیٹا ہمارے پاس بھی, اور وہ چلتے بھی ہیں. چلتے بھی ہیں. سو انشاءاللہ اللہ نہ کرے کہ پھر کبھی دینا پڑے, لیکن اگر ضرورت پڑی تو جہاز ہے. ٹھیک ہے, نہیں بٹ دیکھیں وہ اس کی وجہ یہ اکثر لوگ یہ ایگزامپل دیتے ہیں کہ ڈو یو نو دی نیمز آف دی چیفس اینڈ یو نو دی آرمی چیف. اٹس بیکاز دیکھیں آرمی از پیپل, اٹس ہیومنس. the whole army is about running a platoon, a brigade of people. So the thing is, my point is that we all need to be part of this solution. ٹھیک ہے, مطلب یہ آج عمران خان کو بڑا شوق ہے کہ وہ بس آزادی مانگ رہا ہے اور پتہ نہیں کیا کر رہا ہے, اور یہ سارے اس کے جو لوگ ہیں وہ فوج کو برا بھلا کہہ رہے ہیں, اسی فوج کو برا بھلا کہہ رہے ہیں جو ان کو 18 میں لے کر آیا تھا, اور ہر چیز پہ اب فوج کو برا بھلا کہہ رہے ہیں, اور پتہ نہیں اب کوئی تو کیا کیا باتیں کرتے ہیں بیوقوف جیسی. سو فوج ہیز ٹو بی پارٹ آف دا سولوشن. سو NCOC واز اے گریٹ ایگزامپل وین ڈفرنٹ آرگنائز اپنا مختلف ادارے ایک ساتھ مل کے ایک سنگولر ایجنڈا اور سنگل ایجنڈا پہ انہوں نے مل کے کام کیا. That was a great example. تو ہم NCOC کیوں نہیں بنا سکتے؟ SIFC is trying to be that, I think, somewhat. لیکن the thing is that SIFC should not be a substitute for bureaucratic reforms. وہ ریفارمس کرنے بھی ضروری ہیں. جسے نیب ختم کرنے کی PMLN بات کر رہا ہے, وہ بہت اچھی بات کر رہا ہے, لیکن it has to be more than that. دیکھیے, آپ نے ریفارمس کرنا ہے تو آپ کو پہلے اندازہ ہونا چاہیے کہ آپ کو لوکل گورنمنٹ کو امپاور کرنا ہوگا. وہ اگر آپ نے نہیں کیا یا ڈائریکٹ فنڈنگ نہیں کی تو یہ نہیں کریں گے. اور یہ ابھی کہہ رہے ہیں کرنے کو, لیکن کرتے نہیں ہیں کوئی بھی. کیا وجہ ہے ان یور ویو؟ وہ اجارہ داری رکھنی ہوتی ہے, اپنی پاور رکھنی ہوتی ہے, تو کوئی بھی ڈیوالو نہیں کرتا. تو 1% وانٹ مور بیسکلی, کوئی ہم نے رکھنا ہے. ٹھیک ہے, یہ سب اب یہ کہ مطلب یونین کاؤنسل کے چیئرمین ڈیسائڈ کرے گا کہ اسکول کہاں بننی ہے, یا میں ڈیسائڈ کروں گا فیتا میں کاٹوں گا یا وہ کاٹے گا. ٹھیک, اس کے بعد پھر ہم نے سیریس پرائیویٹائزیشن کرنی ہے. دیکھیں, وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ دس گورنمنٹ آف پاکستان ہیز فیلڈ ان ڈیلیورنگ اینی تھنگ. نہ ہم ایئر لائن چلا سکتے ہیں, نہ ہم اس طرح سوچیں. ہم کا بیسک فنکشن ہوتا ہے پولیس چلانا, ہم پولیس اچھی نہیں چلا سکتے.
بیسک فنکشن ہوتا ہے کورٹس چلانا, ہم کورٹس اچھی نہیں چلا سکتے. تو بھائی جو چیز تم چلا ہی نہیں سکتے, جو بیسک فنکشن ہے, تو اس پہ کانسنٹریٹ کرو. پیٹرول پمپ نہ چلاؤ, ہوائی جہاز نہ چلاؤ, ٹرینیں نہ چلاؤ, بسیں نہ چلاؤ, دیگر چیزیں نہ چلاؤ, یہ سب چیزیں پرائیویٹائز کر دو. اس میں ایک پاز کر کے ایک کاؤنٹر آرگیومنٹ ڈالوں گا. بل بروڈر کی ایک بک ہے دیٹ ٹاکس اباؤٹ رشین پرائیویٹائزیشن ان the 90s, ٹھیک ہے نا, اینڈ ہاؤ a lot of people, the oligarchs got made, ٹھیک ہے, they got made because of privatization. 15,000 اسٹیٹ اون انٹرپرائزز ہوتی تھی ان کی. کیا پاکستان میں اولیگارکس بن سکتے ہیں اگر اس طرح کا پرائیویٹائزیشن ہو؟ کیونکہ اگر ہم کچھ صحیح نہیں کر سکتے تو کلیئرلی ویل میس اپ پرائیویٹائزیشن آلسو اینڈ ویل اینڈ اپ امپاورنگ the 1% who will become suddenly the 0.5%. دیکھیں نا, اب چکر یہ کہ اب آپ کے پاس کیا رہ گیا ہے, اب آپ مطلب یہ کہ ڈسکوز رہ گئی ہیں, ڈسٹریبیوشن کمپنی بالکل رہ گئی ہیں, وہ آپ نے بیچنی ہے. آپ ایک دو فورن اینٹیز لیں گی یا کوئی ہر جگہ, ہر اس کے OGDCL ہے, it's a massive entity. مطلب کیا Swiss Southern ہے, it's a massive, SNGPL ہے, these are big entities. سب چیزیں بیچ دیں. These have to be well regulated. These have to be very well regulated, independently regulated, جو آج کل نہیں ہو سکتا کیونکہ حکومت ریگولیٹرز کے اوپر وزن ڈالتی ہے. اور آپ مطلب آپ لکھ دیجئے بھائی کہ مطلب ایک فیملی کو ایک سے زیادہ چیز نہیں مل سکتی, آپ لکھ دیجئے, بلکہ لکھا ہوا ہے کہ قانون میں کہ سیاستدان یا ان کے رشتہ داروں کو یا there are ways around that, یہ تو آپ کو بھی پتہ ہے. نہیں آپ مطلب یہ کیا بڑی بات ہے یار, مطلب ابھی تو پرائیویٹائزیشن شروع نہیں ہوئی, گاؤں بسانے کتے بھونکنا شروع ہو گئے, مطلب قسم خدا کی, مطلب ٹھیک ہے کہ نہیں وہ چوری کر جائے گا, کھا جائے گا. ابے بھائی جو نہیں حکومت میں رہ کے کتنا نقصان ہو رہا ہے. PIA کو اگر 1 سال پرائیویٹائز کر لیں گے اور نہیں کریں گے تو 100 ارب روپیہ اور چلے جائے گا. تو اب مطلب اور ہائرس بڈنگ ہوتی ہے, یہ ہوا ہے نا, آغا خان فاؤنڈیشن نے خریدی, حبیب بینک, MCB بکا ہے, الائڈ بینک بکا ہے. آج بینکنگ بہتر ہے نا پاکستان میں, تو یہ ہمارے پاس پریسیڈنس ہے اس کا پرائیویٹائزیشن کا, اور اچھا پریسیڈنس. اچھا آپ بسم اللہ کریں, آپ وہ تو لفافہ پوری قوم کے سامنے کھولیں فائنل بٹ کا, اس میں کیا بڑی بات ہے. آپ نے اچھے رکھے ہوتے ہیں دنیا بھر سے, آپ نے گولڈمن سیکس اینڈ مورگن اسٹینلے اینڈ کریڈٹ سوئس اینڈ آل دیٹ, آپ ان کو رکھیں, ان سے کروا دیجیے, کیا بڑی بات ہے. مگر ہر چیز ابھی تو شروع نہیں ہوئی, آپ نے کہا بھائی بس نہیں یہ چوری ہو رہی ہے, یہ چوری ہو رہی ہے. تو میں یہی کہتا ہوں سیریسلی, گاؤں بسا نہیں ہے, کتے بھونکنا شروع ہو گئے. تو سب سے پہلے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ سب کو آن دا سیم پیج ہونا چاہیے, سب کو مل کے سولوشن پہ آنا چاہیے. پرائیویٹائزیشن ہیز اے بگ رول ٹو پلے ان دس. فرسٹ پرائرٹیز بتاؤں میں آپ, نمبر ون دی موسٹ امپورٹنٹ یو ول سے ایجوکیشن. نو پاپولیشن پلاننگ. Population control. That's number one priority. That is by far the number one priority. Every half of but all that is the one thing that gives us recognition in the world. We're number 6. Can you imagine? No one wants to mess with us because we have 260 million people. Let us at least have 300. Oh yaar, گرم چائے پھینکوں گا آپ کے اوپر میں. ٹھیک ہے, تمہیں اٹکیلیاں سوجیاں, ہم بیزار بیٹھے ہیں بھائی. یہ بچوں, half of all pregnancies in Pakistan are unwanted. ہر تحصیل میں یہ کلینکس ہونے چاہیے, یہ ریپروڈکٹیو ہیلتھ کے, کانٹرسیپٹیو فری دینے چاہیے خواتین کو, یا مردوں کو, وٹ ایور. اور یہ اسٹیٹ فنڈڈ پروگرامز ہونے چاہیے ہر جگہ پہ, کیونکہ ابھی NGOs کافی کام کرتی ہیں اس پہ. NGOs کو اسٹیٹ پیسے دے دے, اور وہ NGOs بڑا اچھا کام کرتی ہیں, وہ بھی کریں, آپ بھی کریں, باہر کے NGOs کر رہی ہیں, ان کو کرنے دو. یہ آپ نے سب سے نمبر ون پرائرٹی شوڈ بی پاپولیشن پلاننگ کے. جو 80 لاکھ بچے پیدا ہو رہے ہیں, اس کو خدا کچھ کر کے 40 لاکھ پہ ایونچولی لے جاؤ. ٹھیک ہے, that's a big reduction, 50% reduction, that's a huge reduction. جی, لیکن یہ کرنا پڑے گا. دیکھیں, an average Pakistani woman is 3 times as fertile as average Sri Lankan woman, and Pakistani woman is twice as fertile as a بنگلہ وومن. تو تھوڑا سا فرٹیلیٹی پر وومن کم کرنی پڑے گی. ساتھ ساتھ آپ کو انفنٹ مورٹیلٹی بھی کم کرنی پڑے گی. پاکستان میں بہت بچے انفنسی میں مر جاتے ہیں, اس لیے پیرنٹس جو ہے نا وہ انشورنس کے طور پہ بچے اور پیدا کرتے ہیں, تو وہ بھی آپ کو کام کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے, تو ایک تو سب سے پہلا پرائرٹی نمبر 1 پاپولیشن پلاننگ, نتھنگ مور امپورٹنٹ دین دیٹ. پہلے حکومت کو پہلے ہفتے کے اندر علماء کرام کو, دیگر لوگوں کو بیٹھنا چاہیے, اس پہ سیریس پیسے لگانے چاہیے, پرائیویٹ سیکٹر کو اس میں انوالو کرنا چاہیے, مخیر لوگوں کو انوالو کرنا چاہیے, اور اس کے اندر یہ کام کرنا چاہیے. اس سے زیادہ کوئی ضروری کام نہیں ہے پاکستان میں. ٹھیک ہے, سو دیٹس نمبر 1. نمبر 2 پھر لوکل گورنمنٹ کو امپاور کرنا چاہیے. جو گورنمنٹ سروسز پرووائڈ کرتی ہے, لوکل گورنمنٹ کو کہیں اپنا ٹیکس جمع کرو. نہیں, لیکن اس سے پہلے میں آتا ہوں, واٹ از دا بیریئر دیٹ یو نیڈ ٹو کراس ٹو امپاور لوکل گورنمنٹ؟ کیونکہ آپ نے خود کہا کہ وہ مائنڈ سیٹ نہیں, ایکچولی سچی بات ہے کہ اٹس ناٹ مائنڈ سیٹ. جو حکومت سندھ کی ہے بنے گی پیپلز پارٹی کی, یا پنجاب میں اگر نون کی حکومت بن رہی ہے,
ان کے چیف منسٹروں کو یہ بڑا شوق ہوتا ہے کہ پاور میرے پاس رہے. ایسے ہی یہ پاور آپ کو پاس آن کرنا پڑے گا. اسکول ایجوکیشن، ہیلتھ اسکول، یہ دونوں چیزیں آپ کو ڈسٹرکٹ اور ڈویژنس کو دینی ہوں گی. پولیس آپ کو ڈویژنس کو دینی ہوگی. یہ چیز، اور ان کو ٹیکس جمع کرنے کی اتھارٹی دینی چاہیے ڈسٹرکٹس کو کہ آپ پراپرٹی کے اوپر ٹیکس خود جمع کریں. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اتنے لیول پہ ڈیوالو کر دیں کہ ایجوکیشن، ہیلتھ، پولیسنگ ڈویژن کو is down at a division level. جی، تو amalgamation of اسکول کو آپ ڈسٹرکٹ پہ دے دیں، ہیلتھ کو اور پولیسنگ کو ڈویژن کو دیں. But that is, I think, right there is the biggest challenge. Because how do you then manage lands and agriculture and a lot of these other things that get managed because you're sitting and controlling power at a centralized level? نہیں تو نہ کرو نا. دیکھیں نا، یہ مطلب پورا یہ تو آپ نے یہ چین چلتا ہے نا. چین ہاں، ہم سب کو پتہ ہے امریکہ میں، تو کیونکہ آپ تو ادھر رہے ہوئے ہیں، پڑھے ہوئے ہیں، کہ بڑا فیڈرلسٹ اسٹیٹ ہے. اسکول بورڈز ہوتے ہیں، پیرنٹس ڈیسائڈ کہ کس جگہ کس شہر میں رہنا ہے بیسڈ آن کہ اسکولیں کتنی اچھی ہیں، اسکول کا ٹیکس کتنا، ڈسٹرکٹ اسکول ڈسٹرکٹس ہوتے ہیں، جس سے کمپٹیشن ہو جاتا ہے. ہمارے یہاں یہ کمپٹیشن نہیں ہے. چین کے اندر جو ایکچوئل ہم کو نہیں پتہ ہوتا، لیکن جو چین میں جو ایکچوئل جو چائنیز میریکل تھا نا، دیٹ از بیکاز آف دا کمپٹیشن بٹوین لوکیلٹیز. پہلے ایک شنگھائی کے اندر کھلا اسپیشل اکنامک زون، پھر ہر جگہ پہ کھل گئے، اور پھر انہوں نے اس کو آگے، اور ادھر جو لوگ آتے ہیں، جو کمیونسٹ پارٹی کے جو اوپر لوگ آتے ہیں، جو ان کی ہائرارکی اور بیوروکریسی کی ہوتی ہے، یہ وہ ہوتا ہے کہ جس نے اپنے لوکل لیول پہ بڑا اچھا کیا ہوتا ہے، اس کو اسٹیٹ لیول پہ لے جاتے ہیں، اسٹیٹ لیول نے اچھا کیا، اس کو فیڈرل لیول پہ لے کے آتے ہیں. تو نیچے کام کرنا اچھا ہوتا ہے. تو بیسکلی یو گیٹ بیٹر کوالٹی پیپل کنٹینیوئنگ ٹو رائز دا رینکس. یو ول ہیو نیو. دیکھیں نا، آپ نے مجھے جو 5 لوگ بتائے، 2 فیملیوں سے 5 لوگ بتائے نا آپ نے مجھے، ٹھیک ایسے ہی ہے. 6 کروڑ خاندان میں نے عمران خان کا نام نہیں 4 لیا. کروڑ خاندان ہیں اس پاکستان میں. وہ بس 2 فیملیاں چلا 4 کروڑ نہیں، 2 نہیں، خان صاحب بھی تو ہے نا، مطلب 3 ہو گئے. ٹھیک ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں، ان کے والد محترم مفتی محمود صاحب تھے، ان کے بیٹے اسد محمود ہیں. احمد ولی خان صاحب تھے، ان کے والد اسفندیار ولی خان صاحب تھے ہیں. ان کے والد خان عبد الولی خان صاحب تھے. ان کے دادا خان عبد الغفار خان سے، جن کے بھائی جبار خان تھے، وہ بھی گورنر رہ چکے ہیں. مطلب یہ 4 جنریشن سے سیاست چل رہی ہے. آپ نے کہا نا کرکٹر کا بچہ کرکٹر بنے گا، تو سکسیشن پلاننگ تو بالکل ٹھیک چل رہی ہے. عالم پیر کا بچہ پیر. تو یہ اچھی سکسیشن پلاننگ ہوئی ہے. تو یہی میرا بیٹا آرکیٹیکٹ بن کے امریکہ سے آیا، بولتا ہے میں بسکٹ نہیں بیچوں گا. میں نے کہا تیرے باپ نے بیچا ہے، اس کے باپ نے بیچا ہے، اس کے باپ نے بیچا ہے، میرے بھی دادا نے بسکٹ بیچے ہیں، تو بھی بسکٹ بیچے گا. تو آپ نے جو بات کی ہے، یو آر سیئنگ ریفارم وائز obviously get everyone on the table. سب سے پہلے تو آپ نے پاپولیشن پلاننگ کی بات کی. a lot of people forget about that. آپ نے دوسری بات کی لوکل گورنمنٹ کی. لوکل گورنمنٹ کی بات کر کے جو بیریئرز ٹو لوکل گورنمنٹ ہیں، وہ ایک لیٹس سے ایک مائنڈ سیٹ ہی کہہ لیں کہ یار ایک سکسیشن پلاننگ ہے کہ بھائی ہم نے پاور رکھنا ہے اور سینٹرلائز پاور رکھنا ہے. سو دیٹ ول بی دا چیلنج ٹو اوور کم. تھرڈ چیز کیا چینج کرنی چاہیے؟ اوکے، جب آپ لوکل گورنمنٹ کو امپاور کر رہے ہیں تو ساتھ ساتھ آپ کو اس وقت گورنمنٹ کے فائنانسز کو دیکھنا. دا ریزن آر فیڈرل گورنمنٹ از آلویز کلوز ٹو بینکرپسی is because we give so much money to the provinces who then have no incentive to raise their own taxes. تو آپ کو حکومت کا ایک ریفارم کرنا ہوگا جس کے اندر NFC ایوارڈ کے اندر آپ 57.5% پیسے صوبوں کو دیتے ہیں. اس کو آپ کو 10 سالوں میں یا 5 سالوں میں اس کو لے کر آنا ہوگا کہ آپ صوبوں کو 45% پیسے دیں اور 55% پیسے جو ہیں وہ وفاق رکھے. ابھی آپ وفاق جو ہے وہ 42% رکھتی ہے. اور صوبوں کے اندر آپ کو کشمیر، گلگت بلتستان، اسلام آباد اور ٹرائبل ایریاز کے جو انضمام ہوا ہے اس کے ایریاز کو سب کو صوبوں میں شامل کرنا ہوگا. اور پھر صوبوں کو یہ کہنا پڑے گا، جو فیڈرلزم کی اصل چیز ہے کہ جو آدمی خرچ کر رہا ہے، جس کو اتھارٹی ہے، اس کی رسپانسبلٹی نہیں جمع کرنے کی. تو آپ ایگریکلچر کے اوپر ٹیکس لیں، آپ پراپرٹی کے اوپر ٹیکس لیں ایٹ اے پروونشل لیول، ایٹ دا لوکل اینڈ پروونشل لیول. تو ایگری اینڈ پراپرٹی ول دین بی اے پروونس. ہاں. اور دیکھیں، وفاق جب پیسے دیتا ہے نا، تو وفاق اس وقت صوبوں کو دیتا ہے. پھر صوبوں سے PFC اگر سندھ میں تو نہیں ہے لیکن اگر پنجاب میں ہے پروونشل فائنینشیل کمیشن، تو اس سے شہروں کو ملتا ہے. سچی بات یہ ہے کہ کراچی جیسے ڈویژن کو یا لاہور جیسے ڈویژن کو وفاق کو پیسے نہیں دینے چاہیے زیادہ. یہ تو بڑے گولڈ مائن پہ بیٹھے ہیں، یہ تو خود اپنا ٹیکس جمع کر سکتے ہیں. 47% tax of the country comes from here is what they say. وہ میں آپ کو اس کے بارے میں بتاتا ہوں. ان کے یہاں تو مطلب کراچی میں یہ جدھر آپ بیٹھے ہیں اس وقت، اس کی تو پراپرٹی کی ویلیو بہت زیادہ ہے نا. 4 سدہ کی پراپرٹی سے اس کی ویلیو تو بہت زیادہ ہے کوئٹہ کی پراپرٹی سے، یا
کہیں اور جگہ لاڑکانہ کی پراپرٹی سے. تو کراچی کو اتنے پیسے نہیں دینے چاہیے, یا لاہور کو اتنے پیسے نہیں دینے چاہیے, یا اسلام آباد کو. آپ کو زیادہ پیسے دینے چاہیے آوران کو, آپ کو زیادہ پیسے دینے چاہیے چار سدہ کو, جہاں پہ غربت تھوڑی سی ہے وہاں پہ زیادہ پیسے دینے چاہیے, جہاں پہ غربت کم ہے تھوڑی سی ان کو کم پیسے, اور ان کو کہنا چاہیے کہ بھائی اپنے اپنے پیسے جمع کر لو. کراچی ول اسٹل بی ایبل ٹو کلیکٹ اے لاٹ آف منی, لاہور ول اسٹل بی ایبل ٹو کلیکٹ اے لاٹ آف منی آن پراپرٹی اینڈ ادر تھنگس. ان ایگریکلچر انکم جدھر اچھی ہو رہی ہے نارتھ پنجاب میں, وہاں پہ ایگریکلچر انکم, سینٹرل پنجاب میں وہاں پہ ایگریکلچر کے بھی اچھے ٹیکس مل جائیں گے, انکلوڈنگ آلسو ان سندھ. سو تھوڑا سا اس کے اندر بیلنس آئے گا. لیکن آپ نے اس وقت جو ہے نا, ہم جتنا بھی ایف بی آر کو برا کہیں, ایک ہی ایف بی آر ہی کماؤ پتر ہے نا آپ کا, جو ایف بی آر ہی پیسے جمع کرتا ہے, اور تو کوئی نہیں جمع کرتا. تو آپ کو یہ بہت ساری ٹیکس اتھارٹیز کرنی ہوں گی تاکہ آپ کا ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو 15% تک آئے. آپ کہہ رہے ہیں بیسکلی ڈیوالو ٹیکسیشن ٹو دا پروونس اینڈ لوکل گورنمنٹ اینڈ لوکل, اینڈ کریٹ ملٹیپل ٹیکس اتھارٹیز ادر دین ایف بی آر. یس. اور وہ ایف بی آر کے اندر رپورٹ کریں یا شوڈ دے بی کمپلیٹلی سیپریٹ؟ رپورٹ تو ایک دوسرے کو کر سکتے ہیں, مطلب لیکن یہ کہ مطلب آپ نے پراپرٹی ٹیکس اگر آپ کا ہے تو پراپرٹی ٹیکس آپ لوکل گورنمنٹ کو دیں, وہ امپروومنٹ کرے گا آپ کی پراپرٹی کے, وہ انڈسٹریل زونس بنائے گا, چاہے وہ پروونس وائڈ بھی ہو سکتا ہے, آپ کا ڈویژن وائز بھی ہو سکتا ہے, آپ کا ڈسٹرکٹ وائز بھی ہو سکتا ہے. وچ پارٹی ہیز سکسیزفلی ڈیوالوڈ پاور ان یور ایکسپیرینس؟ پاکستان میں الحمدللہ کسی نے نہیں کی, ٹھیک ہے, اور نہ یہ کرنے والے ہیں. ان کی کوئی ایسی نیت نہیں ہے, جو میں کہتا ہوں نا ان کی نیت بڑی صاف ہے. بہت ساری چیزوں میں ان کی نیت صاف ہوتی ہے, اس میں ان کی کوئی نیت بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے. میں سیریسلی آئی نو دس, مطلب آئی اسپینڈ ٹائم ود دیز گائز نا, ان کی کوئی نیت نہیں, ٹھیک ہے. اور اگر یہ کرتے ہیں تو بہت بڑی بات ہے, ٹھیک ہے. تو ایون ایم کیو ایم ٹاکس اباؤٹ دس 18th amendment تو کیا تھا پیپلز پارٹی نے, there is some level of devolution, یس, some level ٹو دا پروونس, to the province. پر اس کے آگے تو نہیں کیا کام, ٹھیک ہے, کام ہو گیا. اور وہ بڑا اچھا ہے 18th amendment, لیکن اس کے اندر جو تھوڑے سے سخم رہ گئے ہیں اس کو ٹھیک کریں اور مزید لوکل تک لے جائیں. سیکنڈ میرا ریفارم جو ہے وہ لوکل گورننس ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آپ نے لوکل گورننس کو ساتھ ساتھ کرنے گورنمنٹل فائنینشیل ریفارمس, ٹھیک ہے, کیونکہ میرا فائنینس کے اوپر تھوڑا بالکل صحیح زیادہ. اور تیسری چیز پھر جو ہے نا وہ حکومت کا فٹ پرنٹ چھوٹا کرے فیڈرل گورنمنٹ کا. تو یہ فٹ پرنٹ کا کیا مطلب ہے آپ کا؟ 2 چیزوں سے ہوتا ہے. آپ نے جب 18ویں ترمیم میں ڈیوالو کی چیزیں تو آپ نے صوبوں کو دے دی, تو آپ نے دے دیا کہ یار ایگریکلچر اب صوبے کا کام ہے, بڑی اچھی بات ہے. لیکن آپ نے ایگریکلچر منسٹری وفاق میں ختم نہیں کری, آپ نے اس کا نام فوڈ سیکیورٹی رکھ دیا. آپ نے کہا کہ بھائی انوائرمنٹ جو ہے وہ صوبے کا کام ہے, بڑی اچھی بات ہے. پھر آپ نے کہا لیکن ہم انوائرمنٹ ختم نہیں کریں گے, اس کا نام ہم کلائمیٹ چینج رکھ دیں گے. یہی ہیلتھ کے ساتھ بھی آئی تھنک ہوا ہے. ہیلتھ اسٹینڈرڈز ہیں, ایجوکیشن اسٹینڈرڈز ہیں, لیکن وہ گلگت بلتستان کے لیے بھی ایجوکیشن کرنا, تو ان کو آپ تھوڑے دفتر بنا دیں وہاں پہ, کیونکہ فیڈرل گورنمنٹ کی کوآرڈینیشن ضرور چاہیے. کتنی منسٹریز ہیں ٹوٹل؟ 40-45 ہیں, 40 ڈویژنز ہیں, منسٹریاں پتہ نہیں کتنی ہیں. کتنے امپلائیز ہوں گے فیڈرل گورنمنٹ کے؟ مجھے نہیں 6-7 لاکھ امپلائیز ہیں. دیکھیں 7 ارب 7 لاکھ امپلائیز, پتہ نہیں کتنے ہوں گے. میں وہ اسکول کے ٹیچرس, کالج کے, یونیورسٹی. How much does it cost to run the government? 700 billion rupees, 600 billion rupees. To run the government. The civilian government is only 600 billion. اس میں سے 300 ارب روپیہ تنخواہ کا ہوتا ہے اور 300 ارب روپیہ ادر ایکسپینسز. آپ نے پینشن کی بھی 2-3 پوڈ کاسٹ پہ بات کی ہے about pension reform. پینشن 700 ارب روپیہ ہے. پینشن جو ہے وہ تیزی سے بڑھ رہا ہے, پینشن کے ریفارمس بھی کرنے پڑیں گے, لیکن یہ فسکل ریفارمس کی جو میں بات کر رہا ہوں اس میں پینشن ریفارم. How much do you think we can effectively run, اگر ہم نے لٹرلی ٹائٹ کر کے چلانا ہے اور اچھا چلانا ہے, طریقے سے چلانا ہے, everyone's paid well, paid on time, all of that, how much can you run this country in per month, per year? So میری سوچ تھوڑی سی مختلف ہے معذرت کے ساتھ. میں نے بہت عرصے تک بزنس کیا ہے, اور میں نے یہ سمجھا ہے کہ بزنس کے اندر اگر آپ کو پروفٹ کرنے ہیں نا تو کاسٹ کم کر کے پروفٹ نہیں ہوتے, ریونیو بڑھائیں, ٹھیک ہے. آپ یہ مطلب ڈونٹ انڈر پے یور امپلائیز, یو پے پینٹس یو گیٹ منکیز, ٹھیک ہے. ڈونٹ انڈر پے یور امپلائیز, ڈونٹ ٹیمپ دیم. اس وقت حکومت کے اندر آپ کو 22 گریڈ کے اچھے افسر صوبے میں یا وفاق میں ڈھونڈنے بڑے مشکل ہوتے ہیں. آپ کے پاس بہت سارے نائب قاصد ہیں, بہت سارے مالی ہیں, بہت سارے ڈرائیور ہیں, ان کو اس وقت اگر آپ نکال دیں گے تو ان کو بیچاروں کو نوکری ملنا مشکل ہو جاتی ہے. تو مطلب یہ گورنمنٹ کو بندوں کو نکالنے کا میں بالکل ایڈوکیٹ نہیں کر رہا ہوں, نہ میں ان کی تنخواہ کم کرنے کا ایڈوکیٹ کر رہا ہوں, بلکہ میں تو کہہ رہا ہوں کہ تھوڑے سے اور پیسے دیں, بٹ انکریز یور ریسورسز, ڈونٹ So you're saying کہ فٹ پرنٹ کم کر کے improve the quality of people and standard of the people and increase their salary. کتنی سیلری ابھی 22 گریڈ کے افسر کی؟ نہیں, پیسے مل جاتے ہیں, ادھر کے الاؤنس ادھر کے الاؤنس ہوتے ہیں, لیکن بیچاروں کو 1-2 بورڈ پہ جانا پڑتا ہے. 3-4-5-6 لاکھ روپے مل جاتے ہوں گے سب لائک دس, بٹ دیٹس ناٹ انف ریئلی. مطلب آپ ایک 22 گریڈ کے افسر کو بول رہے ہیں کہ یار تم منسٹری آف فائنانس چلاؤ,
جس کا 40,000 ارب روپے سے زیادہ تو خیر لوکل ڈیٹ ہے، جس کو آپ بول رہے ہیں کہ اب ایک پنجاب کے آپ کسی کو منسٹر 20 گریڈ کے افسر کو بول رہے ہیں کہ تم اریگیشن کے وزیر بنو، 70,000 امپلائی تمہارے پاس ہیں اور تم کو میں 3 لاکھ روپے تنخواہ دوں گا، تو یہ کون سی صحیح بات ہے؟ تو ذرا سا اس کو صحیح کرنا چاہیے. اوکے، سو 3 ریفارمز ہو گئے. پہلے تو پاپولیشن کی بات کی میں نے، لینڈ لوکل گورنمنٹ کی بات کی، دوسرا لوکل گورنمنٹ کی بات، پلس فائنانسز دیٹ کم وتھ اٹ، فائنانسز جو اس میں کم کرنا، جس میں آپ نے ٹیکس اتھارٹیز کو ڈیوالو کیا، NFC ایوارڈ کو پھر سے دیکھا، یہ کرا وہ کرا. اور تیسرا ریفارم جو ہے نا، فٹ پرنٹ ہے، یہ فٹ پرنٹ کا کم کرنا ہے. لیکن اس کے اندر تھوڑا سا اور بھی، اس کے اندر ایک آدھ چیز اور بھی ہے کہ گورنمنٹ کے صرف فٹ پرنٹ کو ایسے نہیں کہ بغیر سوچے سمجھے کم کر دیا. گورنمنٹ کے فٹ پرنٹس کو کم کیا، ریگولیٹری اتھارٹیز کو مضبوط کیا، لیکن اس میں 2 ہم کو ریفارم ساتھ ساتھ کرنے ضروری ہیں. ایک ہم کو بیوروکریٹک ریفارم کرنا ضروری ہے. ابھی یہ ہوتا ہے کہ آپ 17 گریڈ کے اندر اگر CSP افسر شامل ہوئے ہیں، PAS افسر جو بھی، تو آپ اگر کچھ بھی نہ کریں زندگی پر تو انشاءاللہ 22 گریڈ میں جا کے آپ کا انتقال ہوگا. مطلب ریٹائر آپ 22 پہ ہوں گے، شاید 21 پہ آپ کو روک لیا جائے، نہیں تو 22 پہ ہی پہنچ جاتا ہے. پرفارمنس ریویوز نہیں ہوتے، پرفارمنس ریویو ہوتے ہیں، بہرحال چھوڑ دیں، لیکن آدمی اوپر ہی پہنچ جاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، آرمی میں یہ ہوتا ہے کہ وہ میجر پہ 8% لوگوں کو تو میجر پہ روک دیتے ہیں، ان کی وہ ہوتے ہیں مارکس. میجر ہوتا ہے، پھر آئی تھنک بریگیڈیئر کا جو نہیں میجر جمپ لیفٹیننٹ کرنل جاتا ہے، پھر لیفٹیننٹ کرنل سے بہت تیز جو لیفٹیننٹ کرنل ہوتا ہے وہ ڈائریکٹ بریگیڈیئر لگتا ہے. جو مجھ جیسا سادہ ہوتا ہے وہ شاید کرنل ہو جاتا ہے، مجھ جیسا سادے کو تو وہی روک دیتے ہیں، لیکن پھر کرنل ہو جاتا ہے. پھر کرنل پہ کچھ رک جاتے ہیں، کچھ بریگیڈیئر بن جاتے ہیں. لیکن جو پھر اس کے بعد یہ چھانٹ ہوتی ہے. چلو آپ ہر جگہ پہ چھانٹی نہ کریں، 17 سے 18، 17 پہ آپ ڈال دیں لڑکوں کو. 3-4 سال 17 پہ رہتے ہیں نا، اس وقت آپ کو پتہ چل جاتی ہے ہوشیار ہے، ایماندار ہے، محنتی ہے. 3 چیزیں آپ نے دیکھنی ہیں. اس کے بعد حکومت کے افسروں کا یہ پینل بیٹھا ہوا اور ریٹائرڈ لوگوں کا پینل بیٹھا ہوا، اس میں سیاسی کوئی بھی، اس میں بولیں گے یار، آدھے لوگوں کو بولیں گے بھائی آپ تھینک یو ویری مچ. ٹھیک ہے. ابھی آپ نے اس کو 30 سال کی عمر میں فارغ کر دیا تو کہیں اور نوکری ڈھونڈ سکتا ہے. بالکل. اور باقی اس کے بعد آپ اس کے اندر یہ ہونے چاہیے کہ گروپس ہونے چاہیے، ابھی بھی ہیں، کہ جو ابھی ہوتا ہے کہ PAS کا افسر جو ہے ایک دن انٹیریئر سیکٹری ہوتا ہے، دوسرے دن پوری پاکستان کی پولیس چلا رہا ہے، دوسرے دن اس کو آپ نے فائنانس سیکٹری لگا دیا. یار کوئی طریقہ ہے؟ نہیں، بٹ DMG بھی ہیں آپ کے پاس. تو DMG PAS کوئی بولتے ہیں، تو وہ ادھر ادھر گھما. تو مطلب اس میں آپ کرنا چاہیے کہ کامرس اینڈ اکنامکس گروپ ہونا چاہیے، جس میں کامرس، انڈسٹریز، فائنانس، یہ 3 منسٹریاں ہیں. ایک آپ نے سیکورٹی یا نیشنل سیکورٹی کی منسٹری ہونی چاہیے، جس میں فارن ڈیفینس یہ وہ ہوں. اور تو کلب کر دیں چیزوں کو، 4 5 ایریاز بنا دیں جس کے اندر اسپیشلائز کر لیں آپ، اور اس کے اندر آپ رہیں. تو اس قسم کے، اور یہ نیب کو ختم کر دیں. اور یہ بھی ہونا چاہیے کہ حکومت کے کسی بھی افسر کے اوپر کوئی کیس ہوگا تو اس کو لیگل جو ہے وہ حکومت پیسے دے گی، تاکہ کیونکہ یہ بیوروکریٹس ایون آفٹر ریٹائرمنٹ کیونکہ وہ روئن ہو جاتے ہیں. اور پھر آپ کو لیگل ریفارمس کرنے ہوں گے کہ یار کیس جو ہے نا اس کے اندر کبھی نہ کبھی مطلب ہر بات پہ اسٹے آرڈر بھی نہیں ملنا چاہیے، لیکن کبھی نہ کبھی اس کیس کو اختتام ہونا چاہیے. تو یہ لیگل مینز جوڈیشل ریفارم، جس میں پولیس سے لے کر سپریم کورٹ تک سارے ریفارمز کریں. اور یہ ریفارمز جو بھی ہیں یہ بھی آپ ریٹائرڈ ججوں کو لیں، اچھے لائرس کو لیں، کچھ حاضر سروس ججوں کو لیں، سپریم کورٹ کے ججوں کو لیں، یہ 1-2-4 ریٹائروں کو لے لیں، مطلب اور ان کو بولیں کہ یار تم لوگ بتاؤ کہ کس طرح کریں. یہ سارے بڑے بڑے جو ہمارے جج صاحبان ہوتے ہیں وہ آپ کی طرح سے باہر سے پڑھ کے آئے ہوتے ہیں، کسی نے ہارورڈ سے کرا ہوتا ہے، کسی نے آکسفورڈ سے کرا ہوتا ہے، کہ بھائی تم پوری دنیا میں 6 مہینے میں کیس ہو جاتے ہیں، یہاں پہ بھی کون جیتا ہے تیری زلف کے سار ہونے تک. تو یہ ایک ریفارم کرنا پڑے گا. آپ نے جو یہ باتیں کر دی ہیں، پاپولیشن، لوکل گورنمنٹ ود دا فائنانسز اینڈ ایوری تھنگ، پلس پولیٹیکل فٹ پرنٹ اینڈ ریفارم، مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ کل نواز شریف کا جو میں جلسہ سن رہا تھا، آج اسی طرح کی باتیں ہو رہی ہیں. ہوائی پلاؤ، بیکاز دیز آر دا ہارڈسٹ تھنگس ٹو ڈو. ہو از گوئنگ ٹو ڈو دیٹ؟ نہ کرو، یہی رہو گے. وہی چال بے ڈنگی سی جو پہلے تھی سو اب بھی ہے، نہ کرو. لیکن اب اللہ کی مہربانی سے ہم اس اسٹیج پہ آ گئے ہیں کہ یو ہیو ٹو، یو ہیو ٹو، یو ڈونٹ ہیو اے چوائس. سیریسلی یو ڈونٹ ہیو اے چوائس. مطلب آپ پیچھے رہ جائیں گے اور غریب چلتے رہیں گے، غربت بڑھتی رہے گی. مطلب 40%، 39% پاکستانی رائٹ ناؤ ٹوڈے ایز وی اسپیک، 9 کروڑ پاکستانی آپ کے اور میرے بھائی اور بہنیں اس وقت خط غربت کے نیچے ہیں. 27,000 روپے سے کم. منیمم ویج کیا ہونی چاہیے اس ملک میں ایٹ دس؟ منیمم ویج دیکھیں، بڑھانا تو بڑی آسان ہے کہ میں کہہ دوں کل سے 2 لاکھ روپے منیمم ویج ہونی چاہیے، لیکن اس کا امپیکٹ کیا ہوتا ہے انفلیشن پہ، اس کا امپیکٹ امپلائمنٹ پہ کیا ہوتا ہے. سو منیمم ویج بڑھانا صرف مقصود نہیں ہے. منیمم ویج اگر ایسے ہی بڑھ جاتی تو سب کو 2 لاکھ روپے کر دو، کس سے ختم ہو جائے. لیکن یہ تو نہیں ہو سکتا. سو دا تھنگ از دیٹ وی نیڈ ٹو میک تھنگس پاسبل. اگر آپ نے اس غربت کو ملک سے ختم کرنا ہے، اگر اس وقت
آپ کے 9 کروڑ پاکستانی خط غربت سے ہیں تو آپ کو یہ سوچنا پڑے گا کہ یار وی ہیو ریئلی ناٹ ڈن جسٹس ٹو آور پیپل اینڈ وی نیڈ ٹو ڈو دیز ریفارمس. یہ جو میں نے مینشن کیے ہیں یہ اگر کسی اور کو اس سے اچھے بہتر سمجھ میں آتے ہیں تو وہ کر لیجیے. لیکن اگر آپ نے کچھ نہیں خالی 5 سال حکومت کرنی ہے, جو اللہ کی مہربانی سے ہم 75 سال سے کرتے آئے کہ حکومت کرنی ہے, پرائم منسٹر کے میوزیکل چیئر کھلوانا ہے, کبھی یہ اچھا ہے کبھی وہ اچھا ہے, وہی جعفری صاحب کا جملہ, تو یہی ہوتا رہے گا. تو اور تھوڑا سا پیچھے نکل جائیں گے, کم وقت بھوٹان پیچھے رہ گیا ہم سے, وہ بھی نکل جائے گا آگے. اگر میں اس ایکویژن میں جیو پالیٹکس ایڈ کروں, رائٹ, دیر آر two major events taking place this year that will impact Pakistan. You've got the Indian election, most likely Modi will continue, and you've got the US election. There's rumors that Trump will win. یہ 2 ایونٹس کا کیا امپیکٹ ہوگا پاکستان پہ؟ دیکھیں, مودی صاحب کی سیاست جو ہے نا وہ اینٹی مسلم سیاست ہے. فار ہم اینٹی پاکستانیزم از ایکچولی اے یوفیمزم فار اینٹی مسلم. لیکن اب تو کھل کے اینٹی مسلم بول سکتے ہیں. یہ انہوں نے ابھی بابری مسجد کو پہلے شہید کیا تھا, اس کے اوپر انہوں نے ایک مندر بھی بنا دیا ہے. ان کی ایک سیاست ڈفرینٹ ہے. ہندوستان میں آج بھی ووٹ ملتا ہے پاکستان کو برا بھلا کہنے سے اور مسلمانوں کے خلاف بات کرنے سے. کیونکہ آپ یہ بھی اکثر کہہ چکے ہیں ڈفرینٹ جیسے کہتے ہیں نا وینیوز پہ کہ ٹریڈ ود انڈیا شوڈ ہیپن. ٹریڈ ود انڈیا شوڈ ہیپن اینڈ سو ود مودی دیر اٹ ول ناٹ ہیپن. نہیں, مودی بھی آیا تھا نا ایک مرتبہ, نواز شریف کی بچی کی شادی میں لاہور بھی آیا تھا میرے خیال سے, اور وہ کوشش اس نے بھی کی تھی, چائے بھی پی تھی ایک دفعہ, ہی اسٹاپڈ بائی. ہاں وہی اسی پہ. ہم کو یہ کہنا چاہیے کہ وی آر ولنگ ٹو ہیو نارمل ٹریڈ ریلیشنز ود انڈیا, پرووائڈیڈ وٹ ایور جو بھی ہماری کنڈیشنز ہیں. اب دا پرابلم از کہ جب بالا کوٹ میں بھی انہوں نے کچھ کیا تو جو مسلمان ممالک بھی جو ہمارے ساتھ کھڑے ہونے چاہیے تھے وہ نہیں ہوئے. OIC کے بھی لیڈران کے اندر, سعودی میں, UAE میں مودی نے بڑا ہاتھ اپنا انفلوئنس کر لیا ہے. یورپ کے اندر, امریکہ کے اندر بھی مودی نے کافی اپنا انروڈس کر لیے ہیں. تو ہم تھوڑا سا آئسولیشن کی طرف چلے گئے ہیں, وہ تھوڑا سا ایکسیپٹیبلٹی کی طرف چلا گیا. اینڈ ہو کین پلے دا ہینڈ ٹو ون ہم؟ Is it Nawaz Sharif? Because no, Modi کو we don't want to win Modi. یہ مودی کا دل جیتنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, وہ مشکل ہی ہے. ہم کو دنیا کا دل تو جیتنا ہے نا. اب جب ہم کہتے ہیں کہ ہندوستان سے ہم کو ٹریڈ کرنے کے لیے تیار ہے, ہم تو ایک دم نارمل ہے, وہ دیکھو کم وقت ہمارے یہاں بندے مروا رہا ہے, وہ کینیڈا میں بندے مروا رہا ہے, وہ امریکہ میں بندے مروا رہا ہے, تو ہم کو وہ چیزوں کو پلے اپ کرنا چاہیے تاکہ دنیا بھر میں پاکستان کی پوزیشن کی ایکسیپٹیبلٹی ہو. دنیا کے اندر جو ہے نا وہ پاکستان سے تھوڑے سے لوگ زیادہ خائف تھے. ہم کو وہ چیزیں اپنے ہندوستان سے وہ چیزیں ٹھیک کرنی چاہیے. ہندوستان سے ٹریڈ ہو جائے گا تو کوئی یہاں پہ 4 چاند نہیں لگ جائیں گے, لیکن بہرحال تھوڑی بہت بہتری آ سکتی ہے. لیکن آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ ٹریڈ ود انڈیا فار اکنامک بینیفٹس, آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ این اوپننیس ٹو ٹریڈ ود انڈیا فار پولیٹیکل بینیفٹس. انٹرنیشنل ریلیشنز میں پاکستان کے بینیفٹس ہو جائیں کہ پاکستان از بینگ ریزنیبل, اٹ از انڈیا دیٹ از بینگ انریزنیبل. So it's an optics play in your opinion? Because we have really bad optics and it's not, اگر وہ چاہتا ہے کہ ہم سے ٹریڈ کریں تو ہم کر لیں گے, ختم ہوگی بات. لیکن the thing is کہ مطلب genuinely پاکستان has to make the effort because ہمارا perception problem زیادہ ہے. خراب ہے. جہاں تک امریکہ کا تعلق ہے تو یہ بائیڈن تھوڑا سا کچھ زیادہ ہی اینٹی پاکستان ہے, which is surprising for Democrats کیونکہ Democrats typically were always supportive of Pakistan. Yeah, but وہ اوباما ٹائم کے اندر یہ وائس پریزیڈنٹ رہ چکا ہے, and وہ they think کہ ہم نے طالبان کے ساتھ تھوڑا سا اس کے ساتھ وہ کیا, امریکہ کے ساتھ زیادتی کری. پھر اس کے ٹائم کے اندر یہ پوری بہت برا ان کا بے عزتی کے ساتھ انقلاب ہوا افغانستان سے, تو اس کو یہ بھی برا لگا ہے. پھر اس کے بعد ہمارے جو خان صاحب تھے وہ ایک عجیب سی انہوں نے ایک نیریٹو نکال لی غلط سی کہ امریکہ سے سائفر آیا ہے دیکھو اور اس میں مجھے نکال رہا ہے وٹ ایور سو بہت سارے ان کے اوپر ہم نے ہلکی ہلکی وہ انگلیاں کری ہیں, جس کی وجہ سے وہ اب تھوڑا سا وہ ہے, وہ بڈھا بھی ہو گیا ہے تو اس کو اپنا مائنڈ سیٹ چینج نہیں کرتا. نہیں, وہ مائنڈ سیٹ چینج نہیں ہوتا نا, تو اب وہ اینٹی پیلسٹینین اسٹینس لیا ہوا ہے, وہ پرو اسرائیلی, وہاں پہ 25,000 فلسطینیوں کا خون کر دیا اسرائیلیوں نے, لیکن وہ اپنی پوزیشن نہیں چینج کر رہا کہ یار یہ تم اس طرح تو نہیں مار سکتے ہو, مطلب انسانوں کو مطلب بھیڑ بکریوں کی طرح مار رہے ہو, اور کتنا اسرائیل نے ظلم کیا ہے. لیکن وہ کھڑا ہوا ہے, تو چلو خیر, اب مطلب ٹرمپ آ جائے گا. ٹرمپ جو ہے وہ میرکوریل ہے, آپ کو کیا پتا کہ کیسا ہو, لیکن چلو ٹرمپ از انپریڈکٹیبل, ہم اس کا
پریڈکٹ نہیں کر سکتے کہ اس کا کیا ہو سکتا ہے رول. کیا ہو سکتا ہے, لیکن یہ کہ چلو پھر بھی کوشش کریں گے کہ ایک نئی شروعات ہے, نئی شروعات کر لیں گے. ٹرمپ آئے گا تو اس سے بھی نئی شروعات کر لیں گے. پھر اسی طرح خان صاحب نے ہمارے جو سعودی کنگ کو بھی تھوڑا اپسیٹ کر دیا تھا, وہ ریلیشنس بھی ہمارے ڈیمپن ہوئے ہوئے ہیں کیونکہ اور سعودی از آن فائر دیز ڈیز. مطلب جس طریقے سے سعودی گرو کر رہا ہے, جس کو آپ دیکھیں کہتا ہے کہ بھائی سعودی میں جانا چاہیے. از دیر سم تھنگ دیٹ وی کین ڈو دیر ان ٹرمز آف ریلیشن شپ؟ ان کی ریلیشن شپ جو ہوتی ہے سعودیوں کی اور یو اے ای کی, وہ ہمارے انسٹیٹیوشن سے زیادہ ہوتی ہے بنسبت کسی پرسنالٹی سے. وائی از دیٹ؟ بیکاز وزرائے اعظم آتے ہیں, وزرائے اعظم جاتے ہیں, ادارے رہتے ہیں, تو وہ ادارے وہ ٹھیک کر لیں گے. وہ ٹھیک ہے, ریلیشن شپ میں ایسی کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو کیا سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارے ملک کے ساتھ اداروں کے تھرو ہی چلیں گے؟ اور یہ سرٹن ادارے ہیں, فوجی ادارے ہیں. جی چلتے ہیں, ٹھیک ہے. مطلب تو پالیٹیشینس کا رول نہیں ہے پھر اس کا مطلب سعودی ریلیشن شپ میں پالیٹیشینس کا رول آبویسلی ہوتا ہے. میاں نواز شریف کی ایک دوستیاں ہیں. So ایک سیکنڈ, so you want to say that basically ruler, a king who's a king and his family that is a ruling, basically that the rulers of the country will only speak to the rulers of the other country, and they know that the rulers of this country are not the politicians. They know کہ politicians come and go, the permanent institution stays. اور ان کو یہ جو مطلب دیکھیں, ان کو بھی ہم اب $3 ارب اب سعودی عرب سے بھی لے چکے ہیں, 4 چین سے بھی لے چکے ہیں ڈپازٹ میں, قرض کے علاوہ چین سے, اور اس کے علاوہ یو اے ای سے بھی لے چکے ہیں. مطلب اب ہم کو کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے پیروں پہ کھڑے رہیں اور کسی سے پیسے نہ لیں. جو ان کے ریلیشن شپ ہوتی ہے وہ چلتی ہے, اس کے بہت سارے اسپیکٹس ہوتے ہیں, سیکورٹی اسپیکٹس بھی ہوتے ہیں, فارن ریلیشن اسپیکٹس بھی ہوتے ہیں. Obviously the Prime Minister جو ہے اس کا بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے, whether it's Imran Khan, whether it's Nawaz Sharif, whether it's Bilawal Bhutto, that makes a big difference. But that said, they also understand کہ where like you said with Shahbaz and Nawaz, they know who's the final shot caller. I want to switch gears to one slightly more sensitive topic. Even more so than this? This is easy. I was just warming you up. You're definitely someone who never deserves to be in jail, and yet you had to go through that experience. And it's never an easy experience for anyone, especially more so for someone who's innocent. What did that experience teach you? So, پہلے 50 دن I was in a NAP solitary confinement, and وہاں پہ بہت عرصے سے کتابیں نہیں پڑھتا تھا, جب سے یہ فون پہ ایڈکٹیڈ ہو گیا تھا. تو وہاں پہ کیونکہ فون نہیں تھا, ٹی وی نہیں تھا, کچھ نہیں تھا, تو کتابیں پڑھنے کا بڑا اچھا موقع ملا. So that was really good. I think I read like 14 books or so, including on economics. But I wanted to especially read about Asia and how Asia کے اندر وہ ترقی کیسے ہوئی ہے. ایک آدھ کوئی ناول پڑھ لی وغیرہ وغیرہ, آرمی کے اوپر کچھ کتابیں پڑھ لی. تو مچھر بڑے مارتا تھا, 70 میرا میکسیمم ریکارڈ ہے دن کا. اس کے بعد مجھے شاید عباسی قریب والے اس میں تھا, تو وہ خط لکھتا تھا مجھے, ڈائریکٹ بات نہیں کرنے دیتے. تو وہ بولتا تھا کہ جیل میں جا کے یو ول بیکم اے بیٹر ہیومن, بیٹر مین. ایک دن مجھے تنگ آ گیا, میں کہا آئی ڈونٹ وانٹ ٹو بی اے بیٹر مین, آئی ایم ہیپی دا وے آئی ایم. خیر پھر اس کے بعد 3 مہینے ادیالہ میں گئے. ادیالہ میں جا کے میں نے تھوڑی ایمپتھی ہو گئی غریب لوگوں سے زیادہ. ایک تو اتنے غریب لوگوں کے ساتھ بھی رہتا تھا, مظلوموں کے ساتھ رہتا تھا. کچھ جیل میں لوگ ہوتے تھے, زیادہ تر جو تھے وہ پشتون وہ تھے ڈرگ رنرز, جو بیچارے 30,000 روپے کی ڈرائیوری کی نوکری کرتے تھے, لیکن یہاں سے وہاں تک ڈرگز لیا کرتے تھے. تو اس میں پکڑے جاتے تھے, وہ 20 سال کی سزا ہو جاتی تھی. اور کافی مرڈرز وغیرہ بھی ہوتے تھے, لیکن مطلب موسٹلی وہ ہوتے تھے. ایک آدمی سے میں نے پوچھا کہ جیل کے بعد کیا کرو, بولتا یہی کروں گا. میں نے کہا کیوں؟ بولتا ہے کہ میرے پاس پیسے تھوڑی کہ فیکٹری لگاؤں گا. تو اور کبھی ٹھنڈے پانی سے نہائیں اگر نومبر میں اسلام آباد میں, تو یو لرن اے لاٹ آف تھنگس, یو ویک اپ. سو ایک تو یہ آئی تھنک آئی ڈیولپڈ اے گریٹر ایمپتھی. اس کے بعد میں ایک دن آیا جب چھوٹنے کے بعد, تو ایک دن 2nd یا 3rd ڈے آف عید تھا, چھٹی تھی کراچی میں. تو میرا بھائی بڑا والا مجھے لے کے گیا, کہ ہم نے پلاٹ خریدا, ادھر ایک فیکٹری لگانی تھی, تو ادھر وہ مجھے لے کے گئے. میرے بھتیجے
اور میرے بیٹا اور ہم سب گئے 5-6 لوگ گئے وہ پلاٹ دیکھنے. سو پلاٹ کے اندر وہ ایک گارڈ رہتا تھا. تو میں نے دیکھا کہ وہ گارڈ کی بھی ایک چھوٹی سی کھولی بنی ہوئی تھی اور اس میں وہ پلاسٹک کی تھیلیوں میں اس نے اپنے کپڑے رکھے ہوئے تھے جو لٹکے ہوئے تھے. دیٹ ریمائنڈیڈ می آف ادیالہ جیل, کہ جس طرح وہ پلاسٹک کی تھیلیوں میں لوگ چیزیں رکھتے تھے وغیرہ وغیرہ. اینڈ دین آئی ریئلائز کہ یہ بھی ایک جیل میں ہے, ایکسیپٹ کہ اس جیل میں بھی میرے پاس پیسے ہوتے تھے ادیالہ جیل میں کہ آئی کوڈ بائی سم تھنگ یا آئی کوڈ آرڈر فوڈ, تو میرا گھر سے ہی آتا تھا, لیکن آئی کوڈ ڈو دوز تھنگس. اور یہ آدمی جو تھا, جو گارڈ تھا, عید کے تیسرے دن بیچارہ اکیلا بیٹھا ہوا تھا. اینڈ قریبی دکان جو تھی یہ میرے خیال سے کوئی آدھا کلومیٹر دور ہوگی, وہ جا سکتا تھا چل کے, لیکن اس کے بعد اتنے پیسے نہیں تھے کہ دکان پہ جا کے کیا کرے گا, خرچ تو نہیں کر سکے گا کیونکہ پیسے ہی نہیں تھے اس کے پاس. سو ان اے وے دو دیٹ گارڈ واز آلسو ان جیل, رائٹ. صرف یہ کہ مطلب وہ دروازہ کھول کے نکل سکتا تھا, اس کے پاس تالے کی چابی تھی, میرے پاس نہیں تھی, بٹ میں پھر بھی آئی کوڈ آرڈر فرام جیل واٹ ایور اسٹاف, کچھ کھانا لے سکتا تھا یا کوئی چیزیں خرید سکتا تھا, صابن یا کوئی ضرورت زندگی خریدنی ہو. اس کے پاس تو وہ بھی نہیں تھا. So he was a prisoner to his life situation, just like you were. Prisoner to his economic situation. He is a prisoner. اس کو معیشت نے جیل میں رکھا ہے, مجھے خان صاحب نے جیل میں رکھا تھا, لیکن جیل میں تو بہرحال تھے, لیکن میری جیل جو تھی وہ تو 5 مہینے میں ختم ہو گئی. اس کی ساری زندگی چلے گی, اس کی ساری زندگی چلے گی اور اس کے بچوں کی بھی چلے گی. تو یہ چیز میں سیکھا ہوں کہ جوڈیشل سسٹم کا آپ کو کیا ایکسپیرینس ہے, بیکاز آبویسلی آئی ایم اسیومنگ اس طرح کا ایکسپیرینس آپ کو نہیں پہلے ہوا ہوگا, رائٹ, لائک بزنس چلاتے ہیں, یہ والا ایکسپیرینس, گوئنگ ٹو کورٹ, آل آف دیٹ, آئی مین یو نو وٹ ہاؤ ڈرٹی دیٹ کین بی. وٹ ڈڈ یو ٹیک اوے فرام دیٹ پارٹ آف اٹ؟ The only other time that I'd been to a thana before this was میری ایک پھپھی کا انتقال ہو گیا تھا, تو ادھر ان کو سوئم کرنا تھا, تو وہ سامنے گلی میں تھانہ تھا, تو تھانے کے گیٹ کے سامنے بھی ٹینٹ لگانا تھا. تو ہم 2-3 کزنس مل کے گئے کہ یار آپ کے گیٹ کے سامنے ٹینٹ لگائیں, میں نے کہا لگا لو, بٹ دیٹس دی اونلی تھانہ وزٹ دیٹ آئی ہیڈ ڈن. ویری بگ ڈفرنس. So outside of that I'd not actually gone into a thana. دیکھیں پنجاب پولیس بھی جو ہم کو پکڑتی تھی یا نیب والے تھے, وہ بڑے تمیز سے اور اخلاق سے ہم سے پیش آتے تھے. ٹھیک ہے, I was part of the Muslim League group. Everybody sort of understood کہ جو بھی ان کے انسٹرکشنز ہیں کہ یہ بھی کم وقت پھر وزیر بنیں گے. ٹھیک ہے, شاہد عباسی میرے ساتھ تھا, حسن بھائی بھی بعد میں آئے تھے. So they operated with that fear. ہاں, زرداری صاحب بھی ہوتے تھے اس زمانے میں جیل میں. اچھا, تو it was a full زرداری صاحب میرے ساتھ جیل میں بھی تھے, اور زرداری صاحب جو تھے وہ نیب میں تھے, لیکن ان کو کہیں اور رکھا ہوا تھا, ہم کو ملنے نہیں دیتے تھے. زرداری صاحب کی طبیعت صحیح نہیں تھی, ان کی بلڈ شوگر اوپر نیچے ویری ہوتی تھی, تو ان کے لیے ایک انہوں نے اسپیشل کمپاؤنڈر رکھا ہوا تھا جو دن میں 2-3 مرتبہ آتا تھا, جو بلڈ پریشر بھی لیتا تھا اور شوگر بھی لیتا تھا. میری بھی تھوڑی سی شوگر ہائی ہے, تو میری مرتبہ میرے پاس بھی جب آئے تو ایک دن لینے آ گئے. ان کا میٹر, حکومت کا میٹر تو حکومت کا میٹر ہوتا, تو وہ 150 شوگر آئی, لیکن ان کو ایک نظر نہیں آیا 50 آئی. وہ تو ڈر گئے کہ یار یہ تو ابھی فینٹ ہو جائے گا. وہ مجھے لا کے کھجور کھلا رہے, میں نے کہا یار آئی فیل فائن. انہوں نے 2 کھجور کھلا دی مجھے. پھر کیا, تو پھر واپس شوگر تو ہائی تھی اور بھی ہائی آ گئی, پھر اس کے بعد 1 بھی آ گیا. میں نے کہا, لیکن انہوں نے کہا یار اگر آپ چاہیں تو ہم آپ کے پاس بھی یہ بھیج سکتے ہیں, کمپاؤنڈر جو آتا ہے وہ کرنے کے لیے. تو زرداری صاحب کو دیکھتا تھا, اس کے بعد پھر وہ میرے پاس بھی آتا تھا, تو بلڈ پریشر بھی لیتا تھا اور وہ پرک کر کے شوگر بھی, بلڈ شوگر بھی لیتا تھا, خبریں ٹرانسفر کرتا تھا. تو وہ تو خیر میں اس کے بعد بیٹھ کے 15 منٹ تک اس سے بات کرتا. تو مجھے پھر شاید عباسی ایک مرتبہ بولتے کہ کیوں بلاتے ہو تم, تو یو فائن. میں کہا سر کوئی کو بات کرنے کو تو صبح سے شام تک کوئی نہیں ہوتا, یہ 2 لڑکے آ جاتے ہیں میرے پاس, تو ان سے بیٹھ کے تھوڑی دیر گپے لگاتا ہوں, اور کیا کروں سیریسلی کیا میں نہیں. سو آئی مین یو تھرسٹ فار ہیومن کمپنی. What did solitude teach you about yourself? Nothing. Nothing, you did not. So you knew everything. I'm beyond self-reflection. وہ اللہ نے وہ صلاحیت مجھے نہیں دی ہے where I can do self-reflection. ایسا مطلب سیریسلی میں کوئی I didn't really reach any epiphany اور کوئی اشوکا یا بدھا نہیں بنا ہوں. So a favorite book you read, the one that really had an impact in jail? Yeah. So جیل میں ایک کتاب میں نے پڑھی تھی, یہ ابھیجیت بینرجی کی اور کرسٹین ٹوفلو کی, نام یاد نہیں رہا, اباؤٹ پاورٹی, ہاؤ the poor economics
وہ بڑی اچھی کتاب تھی اینڈ آئی لوڈ اٹ. جو اس میں تھے اپنے کیا بولتے ہیں نیب کے اندر جہاں پہ بہت زیادہ کتابیں پڑھی گئیں. آئی ریڈ لی کوان ہیو کی آٹو بایوگرافی, وہ بھی اچھی تھی. I read a book on Asian history that I really loved. I read a book by Stiglitz, Globalization and its Discontent. I was okay. ایک وہ 40 Rules of Love تھی, ایک وہ خالد حسینی کی افغانستان کے اوپر ناول تھی. That really پہلے 2 دن میں وہ کتاب پڑھی تھی. That really affected me. آرمی کے اوپر ایک عقیل شاہ کی کتاب تھی اور ایک اسد درانی کی کتاب تھی. So I'll tell you this. اسد درانی, جنرل اسد درانی کا ایک دم ڈفرنٹ پرسپیکٹو ہوتا تھا اور عقیل شاہ کا ایک ڈفرنٹ پرسپیکٹو. وہ والی تھی ISI والی, آئی تھنک تھی ISI کی, وہ MI کے وہ تھے, ہیڈ تھے. اور عقیل درانی از اے کرٹک آف پاکستان آرمی. تو یہ یونیورسٹی اوکلاہوما میں ہوتے, اس زمانے میں پرنسٹن میں یہ پوسٹ ڈاک کر رہے تھے. تو وہ اگر آپ سیم انسٹنس سیم قصہ بتا رہے ہوں آپ کو فرام ٹو پرسپیکٹو, تو آپ کو لگتا ہے کہ کتنا اس کے آتھر کا پرسپیکٹو فرق ہوتا ہے. سو اور میرا جو فیوریٹ ترین سبجیکٹ ہے دنیا کا وہ ہے یہ پاپولر سائنس, آپ سمجھ لیجیے کہ ایسٹرو فزکس, کاسمالوجی, ان کی کتابیں. آئی لو دیز بکس. نیل ڈی گراس کی بھی ایک کتاب پڑھی تھی میں نے, لیکن وہ اچھی نہیں تھی, بہت پتلی سی کتاب تھی. وہ میں نے پھر سے پڑھی تھی, اپنے بریف ہسٹری آف ٹائم. دیٹس اے ویری گڈ بک. ہاں, وہ میں نے پھر سے دیکھی تھی. تو I love those kinds of books. So yeah. Last question. I know I've taken up a lot of time. PhD from Wharton could have done anything in the US. You could have run a fund, you could have run private equity, you could have done anything you wanted after doing a PhD from Wharton. After the jail stint, after everything, would you change where you are today? You would go through it all over again. ایبسلیوٹلی. دیکھیں, جب میں نے پی ایچ ڈی کری تھی نا وارٹن سے, تو میرا دنیا کا جو سب سے بڑا شوق تھا وہ پڑھانا تھا. اور انفیکٹ جس سیمسٹر میں ادھر آیا تھا تو ادھر میں سپوز ٹو ٹیچ ایٹ وارٹن اٹ سیلف. وہ اسسٹنٹ پروفیسر کی پوزیشن نہیں تھی لیکن لیکچرر کی پوزیشن تھی. لیکن اس کے بعد پھر آئی واز ورکنگ فار جاب مارکیٹ میں امریکہ میں. تو اب میرا شوق پڑھانا تھا. آئی ریئلی انجوائڈ پولیٹیکل اکانومی اینڈ پبلک پالیسی اینڈ اسٹف لائک دیٹ, پبلک فائنینس. اس کے بعد پھر آگے آیا, ادھر شادی کی, اور اس کے بعد پھر مجھے IMF میں نوکری مل گئی. تو IMF میں کچھ عرصہ کام کیا, لیکن امی بھی چاہتی تھیں اور بھائی بھی چاہتے تھے کہ پاکستان آ جاؤ. اور وہ اچھی بات تو یہاں پہ یہ ہوگی کہ میں اپنی والدہ کی خاطر آیا, لیکن سچی بات یہ کہ میں کاروبار کی خاطر And you've done well, ماشاءاللہ سے. The کاروبار is doing well. میں بھائی کو یہ کہتا تھا کہ بھائی جان یہ پی ایچ ڈی کے بعد 4 آنے کی کینڈی بیچ رہے ہیں. تو بھائی کہتا تھا کہ 4 آنے کی نہیں بیچ رہا ہے, تو کروڑوں کی کینڈی بیچ رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بہت اس میں ترقی دی ہے. اور ساتھ ساتھ میں ادھر کبھی کبھی IBA میں بھی پڑھاتا تھا. اور اگر وہ مجھے کوئی اگر تھوڑا سا مطلب ریگریٹ تو نہیں, لیکن اگر ایک if I miss something in my life is to be able to do research in public finance and teach public finance. That would have something that I would have liked. ادھر امریکہ میں پروفیسر بن جاتا یا پاکستان میں. لیکن مجھے ہمیشہ سے پتا تھا کہ میں کبھی نہ کبھی سیاست میں جاؤں گا. تو پڑھا, اللہ تعالیٰ نے اس میں بھی بڑی کامیابی دی. ایک دن جب الیکشن لڑا تھا بلدیہ سے, تو 11:30 بجے تک تو الیکشن جیت گیا تھا رات کے. پھر جو اللہ کو منظور تھا یا جو خیر جن کا فیصلہ تھا, بہت سارے عوامل شامل تھے اس میں. لیکن جو سیریسلی مطلب یہ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ اٹس اے چارم لائف. اللہ ہیز بن ویری کائنڈ ٹو می, کہ جو میں سوچ سکتا تھا. میں آئی ول گیو یو لاسٹ کہ میں ایک دن کوسار پہ بیٹھا تھا, تو میں کہتا تھا کہ شاید بھائی اللہ کرے پوٹوہار صوبہ الگ بن جائے. پوٹوہار از دا نارتھ پنجاب کا ایریا. شاید بولتے تجھے کیا فرق پڑے گا اس سے. تو میں کہا سر پوٹوہار کا صوبہ الگ بنے گا, پھر آپ کی باری آ جائے گی چیف منسٹر بننے کی. آپ چیف منسٹر بنیں گے تو میں فائنانس منسٹر بن جاؤں گا. تو وہ ہنسنے لگے.
مجھے گورنر بننے کا شوق تھا, میں نے کوشش بھی کی, لیکن وہ پھر محمد زبیر کے پاس چلے گیا. تو پھر میں بورڈ آف انویسٹمنٹ میں ہی تھا. تو ایک مرتبہ بلکہ میں بورڈ آف انویسٹمنٹ سے بور ہو گیا تھا, تو میں نے پرویز رشید صاحب کو کہا کہ پرویز بھائی مجھے ریزائن کرنا ہے, میں کیا کروں؟ تو بولتا ہے تو کر دے ریزائن, تو میاں صاحب کو یہ بولنا, لیکن ابھی میاں صاحب کو ایسا لگے گا کہ ان کا مشکل وقت ہے تو اس وقت جا رہا ہے. یہ 15 کی بات تھی. میں کہا اچھا مشکل وقت ہے تو رک جاتے ہیں, جب مشکل وقت ختم ہوگا. لیکن کب وقت نون کا مشکل وقت ختم ہی نہیں ہوا, مطلب 18 تک مشکل وقت ہی چلتا رہا, تو ہم بھی ریزائن نہیں کر سکے. لیکن میں تو سوچتا بھی نہیں تھا کہ میں فائنانس منسٹر بنوں گا. ڈاکٹر صاحب بھی تھے اور میاں صاحب بھی تھے, تو میں تو اس لیے پوٹوار صوبے کی بات کر رہا تھا. تو پھر یہ ہوا کہ کچھ عرصے بعد میاں صاحب کو اقامے پہ نکال دیا گیا, اور شاہد بھائی کی وہ نکل آئی, فعال لاٹری نکل آئی, تو میں پھر فائنانس منسٹر تھوڑا عرصے بعد بن گیا. ڈاکٹر صاحب چلے گئے, اس کے بعد پہلے تو ڈاکٹر صاحب ہی تھے, پھر ڈاکٹر صاحب چلے گئے, پھر ادھر سے جا کے لندن سے ریزائن کیا, پھر میری باری آئی. تو شاہد بھائی ایک دن مجھے بولتے ہیں یار تیری بڑی کالی زبان ہے, تو فائنانس منسٹر چڑھنا چاہتا تھا, اس لیے صاحب میں کر نہیں اللہ نہ کر. اور پھر اس بار جب شہباز صاحب تھے تو پھر 4 سال میں اپوزیشن کے اندر مسلم لیگ کی اکنامک اسپوکس مین ہی تھا, سمجھ لیجیے. ہر جگہ ٹی وی پہ یہ وہ وغیرہ, جیل میں بھی گئے تو باہر نکل کے اللہ کی مہربانی سے پھر عمران خان کے پیچھے وہ کرتا تھا. تو پھر ڈاکٹر صاحب نے بلایا, تو شہباز صاحب نے موقع دیا. تو اللہ تعالیٰ نے بہت موقع دیے, بڑی عزت کمائی ہے, اور کاروبار بھی ٹھیک ہی ہے, اور اتنے اچھے دوست ہیں. سیریسلی آئی ٹیل یو دس ویری آنیسٹلی کہ سنس آئی ہیو لیفٹ 1, 2, 3, 5 political parties have asked me to join them. Seriously. So which one will you join? None. I've told them that I'm taking a step back, and I am taking a step back. Halanki there are 2 political parties which made really good offers, and they're good people. اور میری اللہ کی مہربانی سے ہر پارٹی میں دوستیاں ہیں, لیکن میں نے اسٹیپ بیک کر لیا تو اسٹیپ بیک کر لیا. میرا بھائی بہت خلاف ہے میری سیاست کے, میری بیوی میرے خلاف ہے. میری پہلے یہ ہوتا تھا کہ میری بڑی بہنیں جو تھیں نا وہ ریلینٹ کرتی تھیں, تو میرے بھائی کو ڈانٹ دیتی تھی کہ مفتاح کو کرنے دو. اب وہ سارے میرے خلاف ہو گئے. تو بہرحال وہ دیکھیں گے اگر کبھی ایسا وقت ہوا تو. لیکن دا پوائنٹ از دیٹ آئی ایم بلیسڈ ود گڈ فرینڈس, آئی ایم بلیسڈ ود a lot of fame which does affect me. I mean, I'm vain enough to say this, and blessed with very good positions, and that's why I feel that where I have had so many opportunities, it is also my responsibility to do something useful. تو میں شاہد بھائی کو ایک دن ہم لوگ جا رہے تھے جنا ایونیو پہ, مجھے یاد ہے بلو ایریا میں, تو میں نے شاہد بھائی یہ تو ہماری لیگیسی نہیں ہونی چاہیے نا کہ میں 2 مرتبہ وزیر خزانہ بن گیا اور آپ وزیر اعظم بن گئے. یہ لیگیسی ہونی چاہیے, قبر پہ یہ لکھوائیں گے کہ کوئی ڈفرینس کر کے جائیں. تو انہوں نے کہا یہ بات صحیح ہے. تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو کوئی نہ کوئی ول میک اے ڈفرینس. اینڈ وی ٹاکنگ لائک دس از ٹرائنگ ٹو چینج مائنڈس کہ یار دیکھو پاکستان کو ری امیجن کرنا پڑے گا. وہ کہتے نا کہ سنا کہ غم عشق کے فسانے کو لگا رہا ہوں تیری راہ میں زمانے کو. واہ. And I think Reimagine Pakistan is a perfect title. I think it's a fantastic title. I hope there's more people like you. There's a lot of people of my age group who are mentally done. Younger age group تو وہ بالکل آئی بی پہ میں اکثر لیکچر دیتا ہوں, بلکہ کل میرا صبح گیسٹ لیکچر ہے. I always do a quick survey. I say, if I gave you an American passport right now, how many of you would take it, leave the country only to never come back see your parents? And I swear to you, it's always 80% of the class or higher. I will take a picture of that tomorrow and I'll show it to you. And that's sad. It's actually sad. And I hope کہ آپ کا جو cause ہے اس پہ آپ کو کامیاب کریں. I hope you find people who are like-minded, who have the exact same vision of reimagining Pakistan, because this country has everything. It has all the natural resources. It has the talent. It has the geopolitical location. It has everything it needs. It just needs a little bit of fine-tuning and a little bit of inspirational at a leadership level. And I think with people like you, we can bring that change. Thank you for the time. This was a really, I enjoyed the discussion a lot. And I appreciate that you came out. Thank you so much. The best thing, perhaps the only good thing about Pakistan is Pakistanis. I tell you, ان سے اچھے لوگ نہیں مل سکتے. Hospitality unmatched. ہر چیز میں ان سے اچھے لوگ نہیں مل سکتے. So انشاءاللہ آگے بڑھیں گے ہم انشاءاللہ. Thank you. Thank you, and stay tuned for more details next week. We have great episodes coming up. We'll have some fun stuff around the elections. Stay tuned. Bye-bye.